نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفسي تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک آمین یا رب العالمین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. آج ہم سورۃ المعارج کو ڈسکس کریں گے. سورۃ المعارج بہت ہی سمپل سادہ سی سورت ہے. ٹوٹل 44 آیات ہیں اس کی، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں بالکل. اس کا نزول بھی مکی دور میں ہوا، لیکن مکہ کی جو ابتدائی صورتیں تھیں اس سے ہٹ کر کچھ آگے جا کر اس کا نزول ہوا. اس میں بھی ایمانیات پر ہی بات ہوگی، خصوصاً ایمان بالآخرت پر، آخرت پر ایمان کی بات ہوگی. لیکن اس صورت میں کسی قسم کے کوئی قصے کو ٹچ نہیں کیا جا رہا. عموماً ہوتا ہے قرآن مجید میں اس طرح کہ اگر پچھلی صورت میں قصے سنائے گئے ہیں تو اگلی میں نہیں سنائے جاتے. قرآن مجید کی جو اللہ تعالیٰ نے ترتیب ڈیزائن کی، قرآن کی ترتیب کیا ہے؟ نزولی ترتیب نہیں ہے، کرونالوجیکل آرڈر اس کا نہیں ہے کہ جیسے جیسے صورتیں ریویل ہوتی تھی اس حساب سے رکھ دی گئیں. سورۃ العلق نمبر 1 پہ تھی تو پہلے نازل ہوئی تو وہ سب سے شروع میں آنی چاہیے. یہ ترتیب نہیں ہے قرآن مجید کی، نزولی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ توقیفی ترتیب ہے. اس کو کہا جاتا ہے توقیفی ترتیب. لاسٹ کلاس میں بھی میں نے آپ کو سائنسز آف قرآن، دا علوم القرآن کا بتایا تھا، اس کا ٹاپک ہے یہ بھی. تو توقیفی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ توقیفی کا مطلب ہے کہ اللہ نے جیسے وقف کر دی، جیسے بتا دیا کہ یہ ڈیزائن ہوگا قرآن کا، یہ صورت پہلے آئے گی، یہ بعد میں آئے گی، بس اس طریقے سے رکھ دیا گیا. اس میں کوئی مزید وجہ نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ جو توقیفی ترتیب ہے نا، اس میں ہم دیکھتے ہیں عموماً کہ اگر پچھلی صورت میں کوئی قصہ نہیں تھا، جیسے سورۃ الملک میں صرف ایک قصہ تھا حضرت یونس کا، تو اگلی سورۃ الحاقہ میں حضرت یونس کا ریپیٹ نہیں ہوا، باقی بہت سارے قصوں کا اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا قوموں کی طرف. اب سورۃ المعارج میں پھر کوئی قصہ نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے جب پیچھے جو بیان ہو گئے. اب اس سے آگے اگلی سورۃ نوح ہوگی جس میں کہ حضرت نوح کا اکیلے صرف ان کا پورا قصہ بیان کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سٹائل ہے قرآن مجید کی سورہز کی آرگنائزیشن کا. تو اس میں جب کوئی قصہ وغیرہ نہیں ہے تو اس کا بیسکلی سٹائل ہے کیا؟ اس میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو خود کو بدل لو، تمہارا پھر کریکٹر ہونا کیا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کا موضوع بیسکلی ہوگا کہ گڈ کریکٹر جو کسی بھی انسان کا ہو سکتا ہے ورسز بیڈ کریکٹر، اچھا کردار کسی انسان کا اور برا کردار کسی انسان کا. کس لیے؟ تاکہ قیامت کی جو تیاری ہے نا وہ یقینی طور پر ہم کر سکیں. تو کچھ سرٹن کریکٹرسٹکس ہیں، سیٹ آف کریکٹرسٹکس جن کو ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں. اس صورت کی ہو سکتا ہے کریکٹرسٹکس جو اس میں مینشنڈ ہے کسی نے نہ کبھی پڑھی ہوں، بہت کم عموماً لوگ اس طرح جو صورتیں ہیں اینڈ میں آ رہی ہوتی ہیں ان پہ غور و فکر کرتے ہیں. جو بیسکلی روٹین میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہی غور و فکر کرتے ہیں، ادروائز کسی انسان کا یہاں سے گزر کم ہوتا ہے. لیکن سورۃ المؤمنون جو ہے اس کا جو فرسٹ پیراگراف ہے 1 to 10 آیات وہ بہت زیادہ فیمس ہیں اور وہ عموماً لوگوں نے سنی ہوئی ہوتی ہیں. قد افلح المؤمنون والی جو آیات ہیں 1 to 10 کہ مومنین کے لیے کامیابی کیا ہے، یقیناً کامیاب ہو گئے مومنین. کون؟ وہاں جو کریکٹرسٹکس بتائی گئی ہیں نا ان میں سے 5 کریکٹرسٹکس ایگزیکٹلی سیم ٹو سیم، 5 نہیں جی 5 6 7 8 9 بالکل ٹوٹل 5 ایگزیکٹلی سیم ٹو سیم اس میں ریپیٹ ہوں گی. اور 1 to 4 جو ہیں وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، اتنا زیادہ ڈفرینٹ وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بالکل اس آپ سمجھیں کہ یہ سورۃ المعارج میں اچھے انسان کی کریکٹرسٹکس، صفات یا اوصاف، اور سورۃ المؤمنون کا جو فرسٹ پیراگراف ہے رکوع بنتا ہے اس کے ساتھ بالکل میچنگ ہے، میچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی مکی صورت ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے. تو
چلیے آغاز کرتے ہیں. آیات میں نے آپ کو بتا دی 44 آیات ہے, بالکل سمپل صورت ہے. اس کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع جو ہوگی یہ صورت 1 to 14 آیت, پہلی 14 آیات اس کے اندر قیامت کا ذکر آئے گا دوبارہ سے. ٹھیک ہے, قیامت کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں. سوال بالکل سمپل ہے, ایک آیت کے اندر ہے, لیکن آگے 14 آیتوں میں اس کا صرف جواب ہے. ٹوٹل 14 یعنی 13 آیتوں میں جواب ہے, ایک میں صرف سوال ہے. یعنی جو جواب دیا جا رہا ہے نا وہ ہر اینگل سے دیا جا رہا ہے. وہ جو اینگلز ہوں گے نا وہ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی ساتھ ساتھ. جو 14 آیتیں اب ہم پڑھیں گے, پہلی آیت میں سوال ہے, سأل سائل بعذاب واقع, پوچھتا ہے پوچھنے والا کہ کب آئے گا عذاب. یہ جو عذاب ہے یہ جو واقع ہونے والا ہے, اس کے بارے میں سوال پوچھ رہا ہے سوال کرنے والا. سوال کیا سوال کرنے والے نے اس عذاب کا جو واقع ہونے والا ہے کب آئے گا, یہاں نہیں پوچھا جا رہا, سوری میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا. پوچھا کیا جا رہا ہے, بس بتایا یہ گیا ہے پہلی آیت میں کہ یہ جو واقع ہونے والا عذاب ہے اس کے بارے میں سوال پوچھے جا رہے ہیں. کیا ایگزیکٹ کویسچن کی نوعیت ہے کیا, یہ یہاں پر کلیئر نہیں کیا گیا. بس قیامت کے بارے میں ڈیفرنٹ کویسچنز پوچھے جا رہے ہیں, یہ ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے. اچھا, اب کون پوچھ رہا ہے, یہ لکھا ہوا ہے کہ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے. پوچھنے والا کون ہے؟ مفسرین کی رائے کے مطابق یا تو یہ کفار تھے جو مذاق کے طور پہ پوچھا کرتے تھے کہ جی قیامت آئے گی کب, اتنے آپ وعدے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ ہمارا تو بڑا برا ہونے والا ہے انجام, تو یہ آئے گی کب جو آپ اتنا کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ کیا چیز ہے, کیوں ہے, یہ کیسے پاسبل آئے گی. بہت سارے اعتراضات اور سوالات اٹھاتے تھے. تو یا تو یہ کفار کی بات ہے, یا پھر دوسری رائے اس میں کیا ہے, دوسری رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس قیامت کی بات کر رہے ہیں. اور یہاں سائلہ سے مراد ہے مانگنا, سوال کرنا مانگنے کو بھی کہتے ہیں نا, کہ جیسے سائل جو ہوتے ہیں کوئی بھی مانگنے والے جو ہوتے ہیں, بیسیکلی پیسے مانگنے والے, ان کو بھی ہم سائل کہتے ہیں نا. سوال کرنا یعنی مانگنا. ٹھیک ہے, یہ اس معنی میں بھی آتا ہے. تو دوسرا معنی اس کا کیا کیا گیا ہے کہ مانگا ایک مانگنے والے نے عذاب کے بارے میں جو کہ واقع ہونے والا ہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں کچھ مانگا جا رہا ہے. یہ یہاں پر مطلب لیا گیا ہے. مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عذاب کو طلب کر رہے ہیں, اور مومنین بھی. کیوں؟ کیونکہ جو کفار تھے ان کے رد عمل سے انتہائی درجے کی تنگی ہو رہی تھی. ان کا جو ظلم و ستم تھا وہ حد سے زیادہ بڑھتا جا رہا تھا. تو پھر اس کا مطلب کیا کیا گیا ہے, سأل سائل بعذاب واقع, مانگا ایک مانگنے والے نے اس عذاب کو جو واقع تو ہونے ہی والا ہے, لیکن اس کو مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ کب آئے گا, یہ آ جانا چاہیے اب, کیونکہ یہ لوگ تو بڑا تنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی معنی لیا گیا ہے. اور پہلا معنی میں نے آپ کو بتا دیا, جو زیادہ تر لیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ سوال کیا سوال کرنے والوں نے, یعنی پوچھ رہے ہیں پوچھنے والے اس کے بارے میں, مختلف طریقوں سے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اب اگلی آیت کیا ہے, للکافرین لیس لہ دافع, کافروں کے لیے جس کو کہ کوئی نہیں ٹال سکتا, اس کو دفع کرنے والا, دور کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. یہاں سے اب ہمیں قیامت کے بارے میں ہر سوال کا جواب ملتا جائے گا. پہلے کس سوال کا جواب ملا ہے کہ وہ کس کے لیے ہوگی. اب پوچھنے والے نے پوچھا کیا تھا, جنرل کویسچن ہے, جواب میں پہلے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کے لیے جو ہے نا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہوگا, یعنی بڑا ہی سخت دن ہوگا وہ کافروں کے لیے. پھر آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس کی طرف سے ہوگا. اگلی آیت میں قیامت کس کی طرف سے آئے گی, من اللہ ذی المعارج, اس اللہ کی طرف سے جو بہت زیادہ بلند درجات والا ہے, مطلب بہت بالا و برتر ہے. اگلی آیت نمبر 4 میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ پھر کتنی لمبی ہوگی, قیامت کا دن کتنا بڑا ہوگا. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ, چڑھتے ہیں فرشتے اور روح, مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل کا ایک ٹائٹل ہے روح الامین, جو بار بار قرآن مجید میں ریپیٹ ہوتا ہے. اس کی جانب یعنی اللہ کی جانب اوپر کی طرف چڑھتے ہیں ایک دن میں. وہ قیامت کا دن جس کی مقدار کیا ہے, 50,000 برس. اس آیت کے بھی کئی معنی لیے گئے ہیں, لیکن جو مین مفہوم آلموسٹ زیادہ تر مفسرین نے, جمہور نے لیا ہے, میجارٹی نے لیا ہے, وہ کیا ہے کہ یہاں پر قیامت کی دن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایک دن جو ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا.
اور اس میں ہوتا کیا ہے، فرشتے اور جو روح ہیں، ہوتا کیا یعنی ہوتا رہتا ہے یہ کہ فرشتے اور جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں چڑھتے ہیں اور اوپر کی طرف جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اعمال پیش کرنے کے لیے. ابھی بھی ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں اور اس دن تو خصوصاً ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے، الٹیمیٹلی پیش کر کے کھول دیے جائیں گے. یہ اس کا مطلب ہے. تو 50,000 سال ابھی زمین کیا ہے، زمین ہماری روٹیٹ کرتی ہے، روٹیشن اس کی اراؤنڈ اٹس اون ایکسز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے 24 آورز میں ایک سائیکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے. 24 گھنٹے کا دن ہے ہمارا. اس دن ہم نے کل ہی پڑھ لیا تھا اذا الارض مدت اور دکن دکا، یہ ساری ارتھ کی جو زمین کا قیامت کے دن حال کیا ہونا ہے، یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں. تو زمین کو جب کھینچ کر لمبا کر دیا جائے گا تو اس کی جو روٹیشن ہے ڈیفینیٹلی وہ ڈسٹرب ہو گئی. ایون اس کی جو ریولیوشن اراؤنڈ دا سن ہے، سن کو بھی سنس ختم کر دیا جائے گا، کور کر کے لپیٹ کے نکال دیا جائے گا. اس سے پہلے قریب آئے گا، ٹھیک ہے، سورج پہلے قریب آئے گا زمین کے، انتہائی تپش ہوگی، اس کے بعد ان ساری چیزوں کو ختم کیا جائے گا. تو جب سورج کی بھی پوزیشن ہی بدل جائے گی، ختم بھی ہو جائے گا، تو ظاہر ہے جو ایک دن کی کیلکولیشن تھی 24 آورز کی ہمارے فزیکل لاز کے مطابق، وہ تو خراب ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو وہ جو قیامت کا ایک دن ہوگا نا، وہ پھر 50,000 سال کے برابر ہوگا. یہ بات بھی یاد رکھیے گا. سورۃ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا ایک دن 1,000 سال کے برابر ہوگا. ٹھیک ہے، وہاں پر 1,000 سال مینشنڈ ہے، یہاں 50,000 سال مینشنڈ ہے. مقصد کیا ہے کہنے کا ان دونوں آیات سے کہ بہت ہی لمبا ہے. ایک تو قیامت کا دن بہت لمبا ہے، دوسرا مقصد کیا ہے، دو فگرز دینے کا یہ مقصد ہے، ڈفرینٹ 2 فگرز دینے کا، کہ کسی کو کتنا لمبا لگے گا، کسی کو کتنا لمبا لگے گا. کچھ گناہ گار ایسے ہوں گے جنہیں کہ وہ 1,000 سال جتنا لمبا لگ رہا ہوگا، اور کچھ گناہ گار ایسے ہوں گے جنہیں 50,000 سال جتنا لمبا لگ رہا ہوگا. جیسے ہمیں کسی نے ملنے آنا ہوتا ہے باہر سے، ابراڈ سے کسی نے ملنے آنا ہے، تو ہمیں وہ آج کے دن کسی نے فرض کریں رات کو آنا ہے، تو کسی کو وہ دن، اب اماں ابا اپنے اگر بچے کا انتظار کر رہے ہیں، کتنا لمبا لگتا ہوگا انہیں، دن ختم ہی نہیں ہو رہا. لیکن اگر کوئی دوست ہے وہ انتظار کر رہا ہے اپنے دوست کا، اسے اتنا لمبا دن نہیں لگے گا، اسے تقریباً چھوٹا دن لگے گا. ٹھیک ہے، تو یہ محسوسات کے اعتبار سے بھی بتایا جا رہا ہے. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اس سے بھی اس بات کی تائید ہو جاتی ہے، سپورٹ ملتی ہے اس بات کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، یہ جو دن ہوگا نا قیامت کا، مومن کے لیے بہت ہی مختصر کر دیا جائے گا. یہاں تک کہ جتنے وقت میں وہ دنیا میں ایک فرض نماز ادا کرتا تھا نا، اس سے بھی اسے کم معلوم ہوگا. ٹھیک ہے، جو جنتی ہوں گے، مومنین ہوں گے، ان کے لیے قیامت کے دن کی جو سختی ہے نا وہ نہیں ہوگی. قیامت کے دن کی سختی گناہ گاروں کے لیے، مجرموں کے لیے، ایون جو مسلمان گناہ گار ہوں گے نا، پریکٹسنگ بالکل نہیں ہوں گے، یا باقی جن کے گناہ ہوں گے، ان کو بھی قیامت کی سختی دیکھنی پڑے گی. تو کچھ مسلمانوں کے لیے تو ایسے ہوگا، اتنا مختصر انہیں یہ دن لگے گا کہ جیسے بس فرض نماز پڑھی ہے، اتنا زیادہ مختصر. ٹھیک ہے، اور یہ بھی حدیث ہمیں ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کا حساب نہ قیامت کے دن ایسے ہو جائے گا کہ صبح حساب شروع ہوگا تو دوپہر تک فارغ، دوپہر تک سب کا حساب ہو چکا ہوگا، سارے انسانوں کا. تو یہ اب اس میں جو صبح سے دوپہر تک کے اب آورز کتنے ہیں، کتنے یا گھنٹے یا سال یا دن ہے، یہ نہیں بتایا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ سارا ہمیں ان آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے. یہ اس کی ڈسکرپشن ہم نے یاد رکھنی ہے. اب آیت نمبر 5 دیکھیے، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیجئے، بڑی خوبصورتی سے صبر کیجئے. جو خوبصورت ترین صبر ہے نا وہ آپ کیجئے. یعنی یہ جو عذاب کا یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، تو آپ ان کو کوئی رد عمل نہ دیجئے، رسپانس نہ دیجئے، بلکہ صبر کیجئے. یا اگر آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کب یہ آئے گا اس عذاب، یا اللہ تیرا عذاب کب آئے گا، یہ کفار بڑا تنگ کر رہے ہیں، تو اس کے جواب میں بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ ابھی کیا کیجئے، آپ صرف اور صرف صبر کیجئے. صبر جمیل کیا ہوتا ہے، آپ سمجھیں کہ صبر کی جو ہائیسٹ کیٹیگری ہوگی نا، ہائیسٹ لیول کا صبر، وہ صبر جمیل ہے. یعنی تمام لوازمات جو صبر میں شامل ہوتے ہیں نا، ان کا خیال کرتے ہوئے صبر کرنا، اعلیٰ ترین طریقے سے صبر کرنا، جو کہ کسی اعلیٰ ظرف انسان کے شایان شان ہو سکتا ہے. مکمل استقامت جس میں شامل ہوگی، استقامت کے ساتھ مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا اور فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا بغیر کسی شکوے شکایت سے. زبان سے کوئی غلط ورڈ نہیں نکالنا، اللہ کی عدالت کے لیے سب کو چھوڑ دینا کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیں گے، اور خود سکون اور اطمینان میں اسی پر سکون کر لینا، اسی پر بس
بس قائم ہو جانا اور مطمئن ہو جانا کہ اللہ فیصلہ کر لے گا انتہائی مشکل حالات میں. صبر جمیل کب کیا جاتا ہے؟ ظاہر اعلیٰ ترین صبر انتہائی مشکل حالات میں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، جب کہ ہمارا جو صبر کا پیمانہ ہوتا ہے وہ جھلکنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ختم ہونے لگتا ہے ہمارا صبر. وہ پوائنٹ ہوتا ہے جب کہ صبر جمیل شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر جمیل کا حکم دیا جا رہا ہے. اب ہمیں یہاں سے یہ سوچیں گے ہم یہاں پر کہ یقیناً یہ وہ وقت ہوگا جب انتہائی ظلم و ستم ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے، خصوصاً زبان کے ذریعے سے تانے وغیرہ جو دیے جا رہے تھے، مذاق اڑایا جا رہا تھا، یہ حالات چل رہے ہوں گے جس میں یہ صورت نازل ہوئی. یعنی مکہ کا تقریباً مڈل ایرا جو ہے، وسط والا دور، اس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. اور اس میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ انتہائی ظلم کر رہے ہیں، ان کا انتہائی برا رد عمل ہے، رویہ ہے، لیکن آپ انتہائی لیول کا صبر کیجئے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. یہ لوگ تو اس عذاب کو بڑا دور سمجھتے ہیں. کس لیے دور سمجھتے ہیں؟ یہ جو کافرین ہیں یہ اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ تو بڑا دور ہے، یہ کوئی نہیں آنا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی تیاری نہ کرنی پڑے، ہمیں اپنے جو طور طریقے ہیں، لائف سٹائل ہے، اس کو بدلنا نہ پڑے، اس وجہ سے اس کو دور سمجھتے ہیں. اب یہاں پہ جواب کس چیز کا دیا جا رہا ہے؟ قیامت کی بات کنٹینیو ہو رہی ہے، میں نے بتایا تھا 1 to 14 تک بات جائے گی. یہاں پر وین کا آنسر دیا جا رہا ہے کہ کب یہ ہوگی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اسے بہت قریب دیکھتے ہیں. قریب ہی ہے، یعنی اتنی دور نہیں ہے قیامت، اس کو آپ دور مت سمجھیے. تو جب ہم یہ سمجھیں گے کہ قریب ہے تبھی ہماری تیاری اچھی ہوگی. اگر ہمیں پتہ ہو نا کہ ہمارے ایگزامس تو سیکنڈ ایئر کے، فرسٹ ایئر کے بہت دیر بعد ہونے ہیں، ابھی تو ایگزامس دور ہیں، تو ہم تو تیاری ہی نہیں کرتے، پڑھتے ہی نہیں ہیں. جب ہمیں پتہ ہوتا ہے بس آ گئے، اب اگلے ہی مہینے، اسی مہینے ڈیٹ اناؤنس ہونے والی ہے، تب ہم تیاری شروع کرتے ہیں. اس لیے بتایا جا رہا ہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا. اس کے علاوہ احادیث میں بھی اس طرح کے اشارے ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا آنا اور قیامت کا آنا ایسے ہے جیسے یہ 2 انگلیاں بالکل ساتھ ساتھ، یعنی بالکل پاس پاس ہے میرا آنا اور قیامت کا آنا، اتنے قریب ہے قیامت ہمارے. اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی جو حدیث ہمیں ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب ساری روحیں دکھائی گئی نا ان کی پیٹھ سے نکال کر عالم الارواح میں، اس میدان میں کھڑی کر کے، تو ایک روح کے پاس بہت زیادہ روشنی تھی، وہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام. تو حضرت آدم نے سوال پوچھا کہ یا اللہ، اور یہ حدیث صحیح ہے، بخاری میں موجود ہے، یا اللہ یہ کون ہے جس پہ اتنی روشنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے داؤد، جو کہ قیامت کے قریب آئے گا. تو حضرت داؤد ہمارے حساب سے تو بہت عرصہ پہلے چلے گئے، لیکن یعنی اس سے پہلے پھر سوچیں کتنی زیادہ دنیا کا ٹائم گزر چکا ہوگا حضرت داؤد سے پہلے، اتنا زیادہ کہ حضرت داؤد کا آنا بھی بیسکلی قیامت کے قریب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی قیامت کے بہت ہی قریب، جیسے 2 انگلیاں ہیں، یعنی مزید قریب ہو گیا. اور اب تو خیر قیامت کے جتنے مائنر سائنز اینڈ میجر سائنز بتائے گئے ہیں، چھوٹی نشانیاں اور پھر بڑی نشانیاں، تو جو مائنر سائنس تھے، چھوٹے چھوٹے نشانیاں جو تھیں قیامت کی سائنس، وہ تو پورے ہو چکے ہیں. وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ آلموسٹ سارے پورے ہو چکے. کبھی بھی آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے نا مائنر سائنس کی لسٹ، آپ دیکھیں گے وہ سارے پورے ہیں، کوئی ایک ایسا نہیں ملے گا جو کہ پورا نہ ہو. پھر ہم آتے ہیں میجر سائنس کی طرف. بس اب میجر سائنس کا انتظار ہے، میجر سائنس آنے ہی والے. میجر سائنس میں پہلا سائن کیا ہے؟ پہلا ہے امام مہدی کا آنا. تو امام مہدی جیسے ہی آئیں گے ان کا ظہور ہو جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا یہ امام مہدی ہے. اس کے بعد فورسز وغیرہ آرگنائز ہو جائیں گی. اس کے بعد پھر باقی جو میجر سائنز ہیں وہ باری باری کر کے پورے ہوتے جائیں گے. امام مہدی پہلے آئیں گے، پھر دجال آئے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر پوری زمین پر خلافت قائم ہو جائے گی، سب مسلمان ہو چکے ہوں گے. یعنی جو اقامت دین ہے نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو سٹارٹ کیا تھا، اسلام کی اقامت، دین کی اقامت پوری دنیا پر ہو جائے، آپ نے اس کو پھیلا دیا. اور الٹیمیٹلی اس کا الٹیمیٹ ظہور جو ہے، اس کا ہائیسٹ پوائنٹ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئے گا، جب سب مسلمان ہی ہوں گے اور خلافت کا دورہ ہوگا اور پوری دنیا میں دین قائم ہو چکا، اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا. ٹھیک ہے، وہ وقت آئے گا. اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ ہوگی. اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ شادی کریں گے، بچے ہوں گے، پھر ان کی ڈیتھ ہوگی. اور اس کے بعد پھر باقی جو نشانیاں ہیں، دابۃ الارض نے نکلنا، یعنی زمین سے ایک جانور نے نکلنا ہے، کسی ایک سائڈ سے آگ کے بگولوں نے آنا ہے. اس طرح کی جو مختلف نشانیاں کچھ رہ جائیں گی نا 5-6،
وہ پھر آہستہ آہستہ پورے ہو جائیں گے. اس وقت تو پھر بہت ہی قریب ہوگا نا. یاجوج ماجوج نے بھی نکلنا ہے, وہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں نکلیں گے. حضرت عیسیٰ آ جائیں گے, اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلیں گے, پھر ان سب کا خاتمہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ایونٹس ہوں گے قیامت کا کہ جن کا کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. وَنَرَاهُ قَرِيبًا, اور ہم اسے بہت قریب دیکھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری نظر سے تم اگر سوچو نا, بہت ہی قریب ہے قیامت. تو کرو کیا, اپنی تیاری پوری رکھو. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن. اب یہاں پہ کس چیز کا آنسر دیا جا رہا ہے کہ وہ دکھتی کیسی ہوگی, قیامت کا سین کیسا ہوگا. کل ہم نے اس کی کافی زیادہ ڈیٹیل پڑھی ہے, میں نے 30 پارے سے بھی آیتیں ایڈ کر دی تھی. یہ دونوں بھی آیتیں کل میں نے بتائی تھی, دوبارہ اس کو دیکھ لیتے کہ اس دن آسمان ہوگا کل محل, پگھلے ہوئے تانبے کی طرح. مطلب کہ جیسے تانبے کو پگھلا دے ریڈ ہو جاتا ہے, یا کسی جگہ پہ لکھا ہوا ہے تیل کی تلچھٹ کی طرح, کہ تیل جب گرم ہو کے ریڈ ہو جاتا ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آسمان جو ہے وہ اپنی شکل ہی بدل لے گا. بیسکلی شکل بدل کر انتہائی, اور رنگ بدل کر انتہائی سرخ ہو چکا ہوگا. اس کے ٹوٹ پوٹ بھی ہو چکی ہوگی اور سرخ بھی ہو چکا ہوگا. سورج نیچے آ جائے گا تو ہیٹ سے کیا ہوتا ہے, اتنی زیادہ ہیٹ ملے گی. ہیٹ ملنے سے عموماً جیسے تیل ریڈ ہو جاتا ہے, تانبا ریڈ ہو جاتا ہے, تو آسمان بھی ریڈ کلر کا ہو چکا ہوگا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ, اور پہاڑ ایسے ہو چکے ہوں گے جیسے اہن کا میں نے کل بھی بتایا تھا, اور اس کا ذکر سورۃ القاریہ میں بھی ہے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. ٹھیک ہے, دھنکی ہوئی بکھری ہوئی روئی کی طرح ہو چکے ہوں گے. دھنکی ہوئی روئی کیا ہوتی ہے, پروسیسڈ روئی جو ہوتی ہے, کاٹن جو ہوتی ہے. یہ کاٹن جو گندم کے پلانٹس میں سے ہم نکالتے ہیں, گندم کے پلانٹ سے تو گندم نکالتے ہیں, کاٹن کے پلانٹس جو بھی ہوتے ہیں, مجھے ان کا نام نہیں آتا, وہ جب ہم کاٹن نکالتے ہیں اس کو پروسیس جب کیا جاتا ہے تو وہ کیسے ایک ایک دھاگا الگ الگ سا ہو جاتا ہے نا, پھولا پھولا سا. پھر وہ بہت ہی لائٹ ہو جاتا ہے, ہلکا وزن ہو جاتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, بے وزن ہو جاتے ہیں. اور یہاں پہ کلر دھنکی ہوئی روئی, اس میں پھر کلر بھی ایڈ کر دیا جاتا ہے. تو پہاڑ سنس مختلف رنگوں کے ہیں نا. کسی جگہ پہ جغرافیائی طور پہ ہم دیکھیں جغرافیکلی تو پہاڑوں کے مختلف رنگ ہمیں نظر آتے ہیں. یہ چائنا وغیرہ کے پہاڑوں کو دیکھیں تو ایک ایک پہاڑ پہ ڈفرینٹ لیئرز آف کلرز بھی نظر آتی ہیں. اگر ہم انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو مختلف مٹی کے کلر کے پہاڑ جب بالکل ریزہ ریزہ ذرہ ذرہ ہو جائیں گے, اور پھر وہ ہلکے بے وزن ہو کے ان کی جو ذرے ہیں وہ اڑیں گے تو ڈفرینٹ کلرز نظر آئیں گے, تو دھنکی ہوئی روئی کی طرح نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, اور سورۃ القاریہ میں اور کیا آتا ہے, یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. وہاں پہ پہلے انسانوں کا ذکر ہے, پھر پہاڑوں کا. تو انسان کیسے ہوں گے, بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح. پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے کہ اب ہم کریں کیا. اور یہ سارے انسان آئیں گے کیا, کہاں سے, یہ ہم نے کل ہی پڑھ لیا تھا کہ زمین جو ہے خالی ہو جائے گی بالکل. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض, جتنی چیزیں ہیں زمین میں ان سب کو اسقالہا, جتنا بوجھ اس کے اندر ہے نا زمین کے, ہر چیز کو نکال باہر کرے گی, سب انسان نکل آئیں گے. اگلی آیت دیکھیے نمبر 10. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ہیلپ ہوگی اس دن. اس چیز کا یہاں پر آنسر دیا جا رہا ہے, وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. کوئی بھی گہرا دوست کسی گہرے دوست کو کچھ نہیں پوچھے گا. یعنی اس دن کسی کی دوستیاں بھی کام نہیں آنے والی. یُبَصَّرُونَهُمْ, وہ سب انہیں دکھائے جائیں گے. مطلب یہ کہ جو سارے جو دوستیاں ہیں نا, رشتہ دار ہیں, یہ دکھائے جائیں گے ایک دوسرے کو. ایسا نہیں ہے کہ جو میرے بیسٹ فرینڈز ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا قیامت کے دن وہ کدھر ہے. میرے فیملی والے, میرے بچے جن کا دنیا میں بڑا خیال رکھتی ہوں, قیامت کے دن جی مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے, اس لیے وہ مجھے نہیں پوچھیں گے یا میں انہیں نہیں پوچھوں گی. نہیں, وہ دکھائے جائیں گے باقاعدہ مجھے. ہم ایک دوسرے کو وہاں بھی جان پہچان ہوگی ساری, ایک دوسرے کا پتہ ہوگا. یہ ہاں جی, آڈیو باقی سب کو کلیئر ہے, پلیز مجھے کنفرم کر دیں, کیونکہ کسی کو آڈیو نہیں آ رہی ہے, مجھے نہیں پتہ کیوں نہیں آ رہی. آپ دوبارہ ڈسکنیکٹ کر کے کنیکٹ کیجئے. ٹھیک ہے, جس کی آواز جس کو کلیئر نہیں ہے, ان کو میسج بھی کر دیں پلیز, کوئی نہ کوئی میسج کر دیں. ٹھیک ہے, تو سب ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے, ایک دوسرے کو دیکھ کر اگنور کر رہے ہوں گے سارے. کیوں اگنور کر رہے ہوں گے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے, حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ٹھیک ہے, آواز کلیئر ہے. اب ان کو ریٹرن میں پلیز جواب دے دیجئے کہ یہ ڈسکنیکٹ کر کے کنیکٹ کر لیں. ٹھیک ہے, تو سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے, لیکن نفسا نفسی کا ایسا عالم ہوگا, ہر ایک کو اپنی ہی فکر ہوگی,
دنیا میں ہم بچوں کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، یا بچے ماں باپ کی، یا میاں بیوی ایک دوسرے کی، کہ ان کی ساری ضرورتیں دنیاوی ہم پوری کرتے رہیں، اس دن تو ہوش ہی نہیں ہوگا، اپنے بچوں تک کی کسی کو فکر نہیں ہوگی۔ اگلی آیت میں اسی بات کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے 14 آیت تک، 11 سے 14 تک سیم بات کنٹینیو ہو رہی ہے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ۔ جی، چاہے گا مجرم کاش کہ وہ فدیے میں دے عذاب سے بچنے کے لیے اس دن کے اپنے بیٹوں کو، یعنی جتنے بھی مجرمین ہوں گے نا، اس دن اپنی اولاد کی بھی فکر نہیں ہوگی، اور کہیں گے کہ ہم اللہ کو فدیہ دے دیں، یہ جو میری اولاد ہے نا یہ میں اللہ کو دے دوں، اور بولوں کہ یا اللہ تو انہیں سزا دے دینا، مجھے سزا نہ دینا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اور اپنی بیوی کو بھی اور اپنے بھائی کو بھی، یا اللہ تو ان کو سزا دے دے، مجھے نہ دینا۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور اپنے پورے خاندان کو بھی، وہ پناہ دیتا تھا اسے، یعنی دنیا میں ہمارا خاندان ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، خصوصاً پرانے زمانوں میں تو خاندان کی بہت زیادہ پروٹیکشن ہوتی تھی نا، آج کل تو پھر بھی انڈیویجویلٹی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، خاندانوں کی اتنی قدر اور کیئر نہیں ہوتی، تو وہ خاندان جو بیسکلی پروٹیکٹ کرتے تھے ایک دوسرے کو، اس کی بھی اس دن کسی کو کوئی فکر نہیں ہوگی۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اور جو کچھ زمین میں ہے سب کے سب کو پھر وہ نجات دلا دے اسے، مطلب کہ جو کچھ زمین میں وہ سب وہ فدیے میں دے دے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے نجات ہو جائے، یہ وہ سوچے گا، وہ ایسا چاہے گا کہ میں فدیے میں دے دوں اپنی اولاد کو، یا اپنی بیوی کو، یا اپنے بھائی کو، یا اپنا سارا خاندان دے دوں، یہ سارے جل جائیں آگ میں کسی طریقے سے اب اس عذاب سے بچ جاؤں، یا پھر جو کچھ زمین میں ہے، یعنی جتنے خزانے زمین میں چھپے ہوئے تھے، سونا چاندی، میرے لینڈز تھے، میرے گھر تھے، میری فیکٹریز تھیں، میں سب کچھ یا اللہ دے دوں، کسی طرح اب میری نجات ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا 1 to 14، اس میں یہ آخری آیتوں میں کس چیز کا جواب تھا کہ کیا کوئی چیز مدد کر سکے گی، اس چیز کا جواب ہے قیامت کے دن نہیں، کوئی چیز مدد نہیں کر سکے گی۔ تو یہ 1 to 14 آیت تھی، جس میں پہلی آیت میں قیامت کے بارے میں سوال پوچھا گیا، عذاب کے بارے میں بیسکلی اس عذاب کا جو واقع ہونے والا ہے، یعنی قیامت کے دن کی جو سختی ہے اس کے واقع ہونے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا پھر اگلی 13 آیتوں میں جواب دے دیا گیا۔ اب آگے 15 to 21 آیت میں ہم دیکھیں گے قیامت کے دن بری صفات والے کون ہوں گے، بری صفات جن کی دنیا میں بری صفات تھیں، ان کا انجام قیامت کے دن کیا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بات ہونے جا رہی ہے۔ آیت نمبر 15 دیکھیے، کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ، کلّا کیا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کس چیز کو نہیں کہا جا رہا ہے؟ کہ اوپر جو باتیں ہو رہی تھی نا ان کی بیسکلی نفی کی جا رہی ہے، کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ تمہارا فدیہ دیا جانا، فدیہ کیا ہوتا ہے آپ سمجھے، رینسم اماؤنٹ، کہ پیسے دے کر اپنی جان چھڑا لینا، یا جائیداد دے کر، یا لوگ دے کر اپنی جان چھڑا لینا، کوئی ہرگز نہیں، یہ چیزیں کام نہیں آنے والی۔ انہا لظیٰ، یقیناً یہ تو بھڑکتی ہوئی شعلے والی آگ ہے، نزاعۃ للشویٰ، جو کہ کھینچنے والی ہے منہ کی کھال کو، مطلب یہ کہ کلیجوں تک یہ پہنچے گی، دل تک پہنچے گی، اور ہماری سکن کو، ہمارے پورے آرگنز کو کھینچ کے رکھ دے گی اندر تک۔ یہ سورۃ الہمزہ میں بھی آتا ہے نا، تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، یعنی وہ جو آگ ہوگی وہ دلوں تک، افئدہ فؤاد میں نے بتایا تھا نا سورۃ الملک میں کہ کیا ہوتا ہے، ہمارے وہ دل جو کہ محسوس کرتے ہیں، احساسات والے، اور جو کہ سمجھتے ہیں، تو وہ سمجھنے اور احساس محسوس کرنے والے دلوں تک یہ آگ پھر پہنچنے والی ہوگی۔ یہ وہ آگ نہیں ہے جو صرف سکن کو جلائے گی، ٹھیک ہے، جیسے دنیا کی آگ ہوتی ہے، عموماً دنیا کی آگ سکن کو جلاتے جلاتے ہی انسان کو مار دیتی ہے، جو لوگ جلنے سے مرتے ہیں نا، باہر والی باڈی جلنے سے ہی مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آگ تو باہر تک ہے ہی نہیں، یہ تو اندر تک جائے گی، اندر سے ہمارے کلیجے کو کھینچ کے نکالے گی، دلوں تک پہنچنے والی ہوگی، اور مرے گا انسان پھر بھی نہیں، پھر بھی انسان زندہ رہے گا، اور وہ اس دن اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تدعو من ادبر وتولا، وہ پکارے گی اسے جس نے، اب یہ یہاں پر ان کے گناہ بتائے جا رہے ہیں، کیا کیا انہوں نے پیٹھ پھیری تھی، یعنی انہوں نے اگنور کیا تھا، جب انہیں ایمان کی دعوت دی گئی تو اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا،
ریجیکٹ کیوں کیا؟ اپنے مفادات کی وجہ سے، اپنے بینیفٹس کے، ہمیں دنیا کا بینیفٹ ملتا رہے، میری نیند پوری ہوتی رہے، میں آرام کرتا رہوں، میں گھومتا پھرتا رہوں، یہ کیا اب میں نمازیں پڑھوں، روزے رکھوں، میں کھانا پینا انجوائے نہ کروں، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے نہیں یہ سارا کچھ کرنا۔ تو اپنے بینیفٹس کے لیے کیا کیا؟ دین کو اگنور کیا۔ دین یا تو ایمان ہی نہیں لائے، اور اگر ایمان نہیں لائے تو پھر اس کے اوپر عمل، اگر ایمان نہیں لائے تو وہ تو لائے ہی نہیں نا، اگر ایمان لائے تو اس کے اوپر پھر عمل ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ یہ پیٹھ پھیرنے کا مطلب ہے۔ وَتَوَلَّا، اور پھر اس نے منہ موڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی پس پشت ہی ڈال دیا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے کلام کو بھی پیچھے ڈال دیا۔ دونوں ورڈز ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہی ہیں، ادبرا وتولا۔ پیٹھ بھی، جس نے پیٹھ موڑ لی پہلے، ادبرا دوبر ویسے ہماری پیٹھ کو کہتے ہیں، بیک سائڈ کو، اس نے پیٹھ موڑ لی اور اپنا وتولا، اور پورا کا پورا رخ ہی پھیر لیا، ٹوٹلی اگنور کر دیا اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا کہ مجھے ان پہ عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیسکلی جو لوگ کفر کرتے ہیں نا، جو اصلی والا ایمان کے اپوزٹ جو کفر ہوتا ہے، معنوی کفر جو ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ انہیں بھی سارا ٹوٹل پکچر کلیئر ہو جاتی ہے، لیکن اس کے منکر ہوتے ہیں، منع کر دیتے ہیں، ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ مسلمان ہیں لیکن اللہ کے احکامات پڑھ کے ان کے سامنے بھی پکچر کلیئر ہوتی ہے، لیکن وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ اسے پس پش ڈال دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم نہیں چینج نہیں کر سکتے اپنے لائف سٹائل کو، جو جیسے چلتا آ رہا ہے ہم تو یہی کریں گے، ویسے ہی کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں کے ایٹیچیوڈ میں اور دونوں کے عمل میں نا کوئی خاص فرق نہیں ہے، فرق صرف نام کا ہے، اس کے نام کے ساتھ کافر لگا ہوا ہے، اس کا ٹائٹل کافر ہے، اس کا ٹائٹل مسلمان ہے، یہ نان پریکٹسنگ، ٹھیک ہے؟ تو اتنا زیادہ فرق بنتا نہیں ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم منکرین میں کہیں تو نہیں آتے، نعوذ باللہ۔ تو یہاں سے اب ان کی اوپر آگ کی ڈسکرپشن دی گئی، تو نیچے اب ان کے گناہ بتائے جا رہے ہیں، آخر ان کا مسئلہ کیا تھا۔ آیت نمبر 17 میں ان کا ایٹیچیوڈ ٹورڈز ایمان، ٹورڈز اللہ، حقوق اللہ کی طرف یہ کیا کرتے تھے اس کا بتایا جا رہا ہے۔ جیسے پچھلی صورت میں بھی ان کی چارٹ شیٹ جو ہم نے پڑھی تھی گناہ، اس میں 2 میجر کیٹیگریز تھی نا۔ پہلی آیت کیا تھی؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے، تو اسی کی یہ ڈسکرپشن ہے اس والی آیت میں۔ اس صورت میں اگلی آیت کیا تھی پچھلی صورت میں؟ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے تھے۔ یہ آیت آپ کو پتہ ہے سورۃ الماعون میں ایز اٹ از ریپیٹ ہوتی ہے، میں نے کل آپ کو بتایا نہیں تھا، آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے یہ۔ اور سورۃ الفجر میں تھوڑی سے ورڈز کی تبدیلی کے ساتھ یہ ریپیٹ ہوتی ہے، اور بھی جگہ قرآن مجید میں ریپیٹ ہوتی ہے۔ تو دوسری آیت میں حقوق العباد کی بات ہوئی تھی، ایٹیٹیوڈ ٹورڈز اللہ کے لوگ، مین کائنڈ، دونوں میں کمی کر رہے ہیں، نہ اللہ پر ایمان ہے نہ ہی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، دونوں طرف ڈنڈی مار رہے ہیں۔ تو اس صورت کی بھی یہ جو دوسری آیت ہے جس میں گناہ بتائے جا رہے ہیں، 2 ہی گناہ بتائے جا رہے ہیں اگلی آیت میں بھی، وہ اب انسانوں کی طرف ان کا رویہ بتایا جا رہا ہے۔ وَجَمَعَ فَأَوْعَى، اور جو مال جمع کرتا رہا پھر اسے سینت کر، سنبھال کر رکھتا بھی رہا، یعنی اس نے ایک تو مال جمع کیا، مال کو بالکل بھی خرچ نہیں کیا، اور اس کو سمیٹ کر فیوچر پلاننگ کرتا رہا، سیونگز کرتا رہا، اپنے ہی لیے انویسٹ کرتا رہا، اس نے کسی اور کی مدد کے لیے استعمال نہیں کیا، کسی کی مسکینوں غریبوں کی بیسک نیڈز پوری کرنے کے لیے، جس کا پچھلی صورت میں بھی ذکر تھا، ایسا کوئی کام اس نے نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ مال سے محبت اتنی زیادہ تھی، ٹھیک ہے؟ اوپر کیا تھا؟ اوپر والی آیت میں ہم نے دیکھا اسے اپنے لائف سٹائل سے اتنی محبت تھی، تبدیلی نہیں چاہتا تھا، اپنے بینیفٹس سے جو اسے مفاد مل رہا تھا اس کے اپنے لائف سٹائل سے۔ اب روزانہ جی فیکٹری جانا ہے یا جاب جانا ہے، 5 نمازیں، 3 فرض کریں نمازیں مس ہو رہی ہیں جاب کے دوران، تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا، پریفر کس چیز کو کر رہا ہے کہ جی میرا جو فائدہ اس کمپنی کے ساتھ جڑا ہوا ہے بس وہ پورا ہوتا رہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پر ایمان اتنا کمزور ہے، اور دوسری طرف پھر پیسے کما کر جمع کرتا جا رہا ہے۔ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے ہمارا، کیپیٹلسٹک سوسائٹی جو ہماری ہو چکی ہے، جو کیپیٹلزم کا جو کانسیپٹ ہے آج کل اتنا زیادہ وہ پھیل چکا ہے، اکانومی جو ہے وہ کیپیٹلسٹک ہوگی، یہ کانسیپٹ ویسٹ سے شروع ہوا، ایون مسلم کنٹریز میں پھیل چکا ہے۔ اور کیپیٹلزم بیسکلی ہوتا کیا ہے؟ کیپیٹلسٹک سوسائٹی وہ ہوتی ہے جو صرف پیسے کما کے جمع نہیں کرتی، بلکہ پیسے کو ایز اے سرمایہ ڈیل کرتی ہے، کیپٹل ڈیل کرتی ہے، پیسے کو بار بار انویسٹ کیا جاتا ہے تاکہ پیسہ ہی گرو کرتا جائے، ہم سارے پیسہ کمانے والی مشینیں ہی بن جائیں، ٹھیک ہے؟ مشینیں ہم بن گئے، ہم اسے جمع بھی کر رہے ہیں اپنی بینیفٹ کے لیے، سیونگز بھی کر رہے ہیں، انویسٹ بھی کر رہے ہیں، پیسے کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم ہی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکالو، خرچ کرو، نکالو، دو، انفاق فی سبیل اللہ کرو،
خرچ کرو، مسکینوں کو دو، غریبوں کو دو، محروم کو دو، سائل کو دو، پیسے کو نکالو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ہم کتنا خرچ کریں، جب قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں آیتیں آتی ہیں نا، یسألونک ماذا ینفقون، وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ قل العف، ایک ہی لفظ میں جواب دیا اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں، کہہ دیجئے اف، یعنی جو ضرورت سے زائد ہے سارا ہی دے دو. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ضرورت سے زائد جمع کرتے جا رہے ہیں اور مزید خریدتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایڈورٹیزمنٹس، مارکیٹنگ وغیرہ، یہ اتنے بڑے بڑے مالز، یہ سب کیا ہے؟ ونڈو شاپنگ کے لیے ہم چاہے جائیں، ہم سیلز وغیرہ لگتی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز جو چیزیں بیچنے کے لیے یوز ہوتی ہیں، ان سب نے ہمیں اس پورے پروسیس کا غلام بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم اس کیپٹلسٹک سوسائٹی کا ایک حصہ بن چکے ہیں. وہ نظام، اور ہم نے پیسے کا نظام پڑھا تھا نا اس میں سورۃ الحشر میں بھی، کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ یہ جو مال ہے یہ اغنیاء امیروں کے درمیان میں جمع ہی نہ ہوتا جائے. میں بتا رہی تھی کہ سورۃ الحشر میں ہم آلریڈی اکانومی کس آئیڈیا پہ بیسڈ ہوگی یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، سسٹم ایسا ہوگا کہ جو اغنیاء ہیں، امیر لوگ ہیں، ان کے درمیان مال جمع ہی نہ ہوتا رہے، کہیں مال گردش میں رہے، مال دوسروں کے پاس جائے، محروم اور سائل کے پاس جائے. یہ اصل میں اللہ کا سسٹم ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیپٹلسٹک سوسائٹی جو ہماری بنتی جا رہی ہے، یہ بار بار میں اس پہ اس لیے فوکس کر رہی ہوں کیونکہ ہم بھی اس کا پروڈکٹ بن چکے ہیں. ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں ڈالتے ہیں یہ سوچ کے کہ اس کا معاش مضبوط رہے، اس کو جاب اچھی مل جائے، اس کا کریئر اچھا بنے، یہ پیسہ کما سکے، اسے انویسٹ کر سکے، سیو کر سکے، کما سکے، ارننگ ہو، انویسٹمنٹ ہو، سیونگ ہو. یہ جو سائیکل ہمیں دنیا نے دے دیا کیپٹلزم کا، سرمایہ دارانہ نظام کا، اس میں میرا بچہ بھی لگا رہے. ٹھیک ہے، ہم نے اپنے بچوں کو بھی منی میکنگ مشین بنا دیا اور خود کو بھی بنا دیا. اس سے زیادہ فکر ہی نہیں ہے کسی چیز کی. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قُلُ الْعَفْوَ، جو ہے جتنا ہے نا تمہارے پاس اس میں سے جو زیادہ ہے نا وہ دے دو، ضرورت سے زائد ہر چیز نکال دو، دے دو، خرچ کر دو. ٹھیک ہے، پوائنٹ آؤٹ یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے؟ مال کی محبت. دنیا کی محبت کا جو فتنہ ہے نا، اس میں سب سے بڑا فتنہ اولاد اور ازواج کی محبت نہیں ہے، اس سے بھی بڑا مال کی محبت. مال کی محبت میں اکثر لوگ بہن بھائیوں میں لڑائی ہو رہی ہے، والدین کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اولاد کے ساتھ اولاد والدین کے ساتھ اکثر برا سلوک کر رہی ہوتی ہے، جی ہمیں حصہ نہیں دے رہے، ہمیں پیسہ نہیں دے رہے وغیرہ. یہ ایسی چیز ہے مال کی محبت. ٹھیک ہے، تو اس مال کی محبت جو ہے وہ ایک بیماری ہے، جس گناہ ہے، جس کو کہ یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کی جو پرابلمس تھیں ان لوگوں کی، جن کو گناہ ملے گا، جن کو سزا ملے گی، بیسکلی جن کا انجام برا ہوگا، وہ کیوں ہوگا؟ مال کی محبت ان سے یہ عجیب عجیب کام کراتی تھی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں وہ ان کے نیکیاں کمانے سے بھی روک رہی ہے. مال کی محبت انہیں نیکیاں ہی نہیں کمانے دے رہی، مسکین پہ خرچ ہی نہیں کر رہے، سائل محروم پہ کسی پہ خرچ ہی نہیں کر رہے، کسی کی بیسک نیڈس کا خیال ہی نہیں رکھ رہے. ٹھیک ہے، اگلی آیت دیکھیے، یہ کنٹینیو ہو رہی ہے یہ ساری بات. انہی برے لوگوں کا جو کردار ہے اس میں ہم نے 4 چیزیں فی الحال پڑھ لی. نمبر 1 ادبارہ، کہ انہوں نے وہ پیٹ پھیر لیتے ہیں ایمان سے یا اللہ کے احکامات سے. نمبر 2 تولا، پورے کے پورے ہی مڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ٹوٹل اگنور کر دیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں. نمبر 3 مال کو جمع کرتے ہیں. نمبر 4 پھر اس کو سنبھال کر سمیٹ کے رکھتے ہیں، اسی کو انویسٹ کرتے رہتے ہیں، کسی کو دیتے نہیں ہیں، کوئی انسانوں کے حقوق پورے نہیں کرتے، نہ انفاق کرتے ہیں. اگلی آیت نمبر 19 ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان پیدا کیا گیا ہے بے صبرا. ایک تو یہاں پہ رول بھی بتایا جا رہا ہے، یہ ایک یونیورسل فیکٹ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے صبرا ہی بنایا ہے، یعنی اس سے اتنا زیادہ صبر نہیں ہوتا، ویٹ نہیں ہوتا کسی چیز کا. ٹھیک ہے، تو وہ اپنی اس صفت کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ عموماً غلط ڈیسیجنز لینے لگ جاتا ہے. حالانکہ ہم جانتے ہیں سارے تو غلط ڈیسیجنز نہیں لیتے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے نا، مرکب ہے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ایک جسم کا اور ایک روح کا. تو جب انسان اپنے جسم پہ ہی فوکس کرتا جائے گا، جیسے سورۃ الحشر میں ہی ہم نے پڑھا تھا نا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ایسے مت بننا جو کہ اللہ کو بھول جاؤ، ورنہ ہوگا کیا؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسُهُمْ، تو وہ تمہارے ہی نفس بھلا دے گا. مطلب ہمیں اپنی جو روحانی طور پہ ہمیں کرنا چاہیے تھا نا، جو ترقی کرنی تھی، وہ تو ہوئی اگنور، اور جو جسمانی ضروریات تھی، جسمانی خلقت وغیرہ تھی ہماری، اسی میں ہم انوالو رہے.
تو جو اپنے جسم کو اپنی روح پہ پریفر کرتا جائے گا وہ زیادہ ہی پھر بے صبرا ہوگا، یہ یہاں پر کہا جا رہا ہے۔ اور جو بیسکلی روحانی تزکیہ اپنا کرتا رہیں گے، روحانی ارتقاء میں، اپنی اسپریچول ڈیولپمنٹ میں، نرشمنٹ میں انوالو رہیں گے، اپنی اسپریچول کلینزنگ کرتے رہیں گے، تزکیہ کرتے رہیں گے، تو ان میں پھر یہ کوالٹی کم سے کم ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو انسان بیسکلی ہے کیا ہے؟ انسان بے صبرا، مطلب تکلیف جیسے ہی اس پہ آتی ہے نا فوراً شکوے کرنے لگ جاتا ہے، شکایتیں کرنے لگ جاتا ہے، بلکہ اگلی 2 آیتوں میں اسی کی ڈسکرپشن ہے، وہی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 20، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا بہت جلدی گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا، اتنا بے صبر ہے، چیخنا چلانے لگتا ہے فوراً۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو خیر پہنچتی ہے، مس کرتی ہے یعنی چھو جاتی ہے، اس تک پہنچی ہے کوئی خیر، کوئی بھی بھلائی، منوعا وہ اس کو منع کرتا ہے، مطلب اس کو روک لیتا ہے اپنے پاس کہ یہ کسی اور کے پاس نہ جائے۔ اب وہ خیر چاہے پیسہ ہے یا اس کا کریئر ہے یا اس کو کوئی اور خوشی کی خبر ملی ہے، کوئی بھی چیز اسے خیر کی شکل میں ملی ہے، اس پر بخیلی دکھاتا ہے، اس کو اپنے تک روک لیتا ہے۔ یہ انسان کے بے صبرا ہونے کی کیفیت ہے، ٹھیک ہے۔ اسے کسی قسم کی کوئی رزق میں کشادگی ملی ہے، اس کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔ الا المصلین، لیکن سوائے مصلین کے، نمازیوں کے۔ اب یہاں سے ٹاپک بالکل شفٹ ہو گیا، کانٹراسٹ مرر امیج اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ 21 تک برے کردار کو ایکسپلین کیا گیا تھا کہ بیڈ کریکٹر کسی بھی انسان کا کیسا ہو سکتا ہے جس کا انجام برا ہوگا۔ آگے گڈ کریکٹر، اچھا کردار کسی بھی انسان کا کیسا ہو سکتا ہے جو اس کے لیے اچھے انجام کو یقینی بنائے گا۔ شخصیت کی کون سی بنیاد ایسی رکھی جائے، ایسی صفات پر رکھی جائے کہ اگر ان پر کام کیا جائے تو قیامت کے دن کا جو فیصلہ ہوگا نا وہ اچھا ہوگا پھر، ٹھیک ہے۔ یہ اب آگے کوالٹیز آ رہی ہیں، جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ میچ کس سے کریں گی، سورۃ المومنون کی جو پہلی 10 آیات ہیں نا، اور یہ جو اب یہاں پر آیتیں آنے والی ہیں، آیت نمبر 22 سے آگے ہم جائیں گے 33 اینڈ 34 تک، ٹھیک ہے۔ 22 سے 34 تک یہی بات ہونے والی ہے کوالٹیز کی۔ اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ الا المصلین، سوائے نمازیوں کے۔ ویسے سورۃ المومنین میں کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون، کہ مومنین کی کوالٹیز یہ ہیں، تو یہاں پر مومنین کو ریپلیس کر دیا گیا نمازیوں کے ساتھ، مطلب کہ اصل میں ایمان والے ہیں ہی وہ جو کہ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز کیا ہے؟ آپ سے نے فرمایا کفر اور ایمان کے درمیان میں فرق ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان میں فرق ہے نماز، تو مسلمان مائنس نماز از ایکول ٹو کافر ہو جاتا ہے پھر، ٹھیک ہے۔ تو نماز ڈفرینشیٹ کرتی ہے، نماز ایسی چیز ہے۔ اور یہاں پر بات ہو رہی ہے ایمان کو اب ایکشن میں ٹرانسلیٹ کرنے کی۔ ایمان کو جب ہم دیکھیں گے کہ فلاں شخص میں ایمان ہے کہ نہیں، اس کا پہلا ججمنٹ کرائٹیریا کیا ہوگا، لٹمس ٹیسٹ کیا ہوگا؟ نمازیں کیسی ہیں اس کی، فرض نمازیں، خصوصاً فرض نمازیں، نوافل بھی ہوں گے لیکن فرض نمازیں خصوصاً پوری ہیں کہ نہیں، اس نے ساری دنیا سے وہ ڈیٹیچ کر کے، دنیا کو چھوڑ کر اللہ سے کنیکٹ کر رہا ہے کہ نہیں۔ ایمان آنے کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ کو مانا ہے تو بھئی اللہ سے کنیکشن بھی تو بناؤ، اللہ سے بات چیت بھی تو کرو، اللہ کو وقت بھی تو دو، اللہ سے ملاقات کا شوق بھی تو ہو جب اللہ کو مانتے ہو تو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ سارا کچھ مسنگ چل رہا ہے، یہ دنیا بیزی پھر بھی دنیا میں ہی ہے، مانتے اللہ کو لیکن مصروفیت ساری دنیا کے لوگوں میں اور دنیا کے ساتھ، تو یہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسلین، پہلی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ نمازی ہیں، یہ پکے نمازی ہیں۔ مسلین کیا ہوتا ہے؟ یصلون کا مطلب ہے وہ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سوائے ان لوگوں کے جو کہ بیسکلی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن فعل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فعل اور اسم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ورب عموماً زمانے پہ بیسڈ ہوتا ہے، ٹیمپریری ہوتا ہے، اس میں اترائی چڑھائی، اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ مسلین کا کیا مطلب ہے؟ یہ اسم ہے، فاعل ہے، اس کا مطلب ہے ہمیشہ پڑھتے ہیں، پرماننس اس کے اندر شامل ہے۔ وہ اس کا ٹائٹل ہی یہ ہے کہ یہ مصلی ہے، اس کا ٹائٹل ہے کہ یہ نمازی ہے، یہ ہمیشہ ہی نماز پڑھتا ہے۔ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ یہ انٹیلیجنٹ ہے، یہ ذہین ہے، مطلب وہ اب ہمیشہ ہی ذہین ہے نا، یہ تھوڑی کہ وہ آج کے دن ذہین ہے کل میں بولوں کہ اب تو تم ذہین نہیں ہو، ٹائٹل ہی واپس لے لو، ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ قائد اعظم کا ٹائٹل قائد اعظم ہی ہے، اب ہمیشہ کے لیے ہم نے دیا ہوا ہے ان کو، تو یہ ٹائٹل جہاں پر اللہ تعالیٰ دے رہے کہ ایسے پکے نمازی ہیں، وہ نمازیوں پر وہ کہلاتے ہی نمازی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مین وصف ہوگا، اس کے بعد جو باقی اوصاف ہیں وہ اس کے اندر ایڈ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے نماز ہی وہ چیز ہے، آگے جا کر نہیں، پیچھے یہ آیت گزر چکی
قرآن مجید میں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہی وہ چیز ہے جو کہ برائی سے اور فحاشی سے بچاتی ہے. نماز باقی برائیوں سے ہمیں بچا دیتی ہے، ان پہ فل سٹاپ لگا دیتی ہے. اتنی امپورٹنٹ چیز ہے نماز. تو پہلی کریکٹرسٹکس جو جنتیوں کی ہوگی نا، اور جنت کا تذکرہ ہم نے سورۃ القلم میں بھی پڑھا تھا، ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. ٹھیک ہے، بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ جنتیں ہیں، نعمتوں والی جنتیں ہیں. تو وہ متقین کون ہیں آپ سمجھے، ان کی ڈسکرپشن اب یہاں پر آ رہی ہے. وہاں پہ سورۃ القلم میں سچ کوئی ڈسکرپشن نہیں تھی. اب اگلی آیت دیکھیے، بات نماز سے شروع ہوگی اور آپ دیکھیں گے نماز پر ہی ختم ہوگی. ایون سورۃ المومنون میں بھی ایسا ہی ہے، نماز سے بات شروع ہوتی ہے، نماز پر ہی اینڈ ہوتی ہے، بیچ میں مختلف کریکٹرسٹکس ہیں. نماز کی انتہا درجے کی اہمیت ہمیں یہاں پہ پتہ چل رہی ہے. الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ لوگ جو کہ اپنی نمازوں پر قائم دائم رہنے والے ہیں. مزید نماز کو کھول کے بتایا جا رہا ہے. نمبر 1 وہ نمازی ہیں، نمبر 2 وہ نماز کی ہمیشہ پابندی کرنے والے ہیں، مداومت ہے ان کی نمازوں میں. یعنی اپنی سستی کی وجہ سے، اپنے آرام کی وجہ سے، اپنی مصروفیت کی وجہ سے، اپنی نیند کی وجہ سے وہ نمازوں کو چھوڑتے نہیں ہیں. مسلسل ان کو اپنی نمازوں کی فکر ہوتی ہے، نماز کو وہ ترجیح دیتے ہیں، پرائیورٹی دیتے ہیں، مقدم رکھتے ہیں. نمازوں کے ارد گرد ان کے باقی کام، ان کی روٹین گھومتی ہے. یہ نہیں کہ باقی روٹین میں سے انہیں نماز کے لیے وقت نکالنا پڑ رہا ہے، بلکہ نمازوں کے ارد گرد انہوں نے اپنا باقی ٹائم ٹیبل ڈیزائن کیا ہوا ہے، روٹین ڈیزائن کی ہوئی ہے، اور نماز پڑھتے پڑھتے وہ پھر باقی کاموں کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں. یہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ باقی کام کرتے کرتے ہم جی نماز کے لیے 5 منٹ نکال رہے ہیں. نماز کو سیکنڈری نہیں بنانا. نماز از پرائمری اینڈ فارموسٹ. ٹھیک ہے، اٹ از آف فارموسٹ امپورٹنس. تو یہ ہم نے سمجھنا ہے، نمازوں کو وہ قائم کرنے والے ہیں، دائم رکھنے والے ہیں. قائم اور دائم. نمازوں کو قائم اور دائم کیسے رکھا جاتا ہے؟ نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وضو اور غسل نہ ہو. تو وضو ہوگا تو نماز ہوگی، تو نماز کو قائم کرنے میں یہ بھی آ جائے گا. اس کے بعد مقرر فکسڈ ٹائم پہ نماز پڑھی جائے گی. یہ نہیں کہ جب دل کیا ظہر پڑھ لو، عصر کے ساتھ پڑھ لو بھائی، نہیں، جو اللہ نے ٹائم بتا دیا ان میں پڑھا جائے گا. پھر تھرڈلی اول وقت میں نماز پڑھی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول وقت میں نماز پڑھنا. مطلب جیسے ہی نماز کا ٹائم شروع ہوا ہے، اذان ہو گئی ہے، اذان کو سنیے، اذان کا جواب دیجیے، اور اذان کے بعد کی دعا پڑھیے. اور اس کے بعد اذان اور اقامت کے درمیان کا ٹائم آپ کو پتہ ہونا چاہیے. دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہے. حدیثوں میں جو دعا کی قبولیت کے اوقات بتائے گئے ہیں نا، ان میں سے ایک وقت کون سا ہے؟ اذان کے فوراً بعد، اذان اور اقامت کے درمیان جو تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے نا، وہ والا ٹائم. تو دعائیں مانگیے پہلے، اس کے بعد فوراً نماز پڑھیے. ٹھیک ہے، تو اول وقت کی نماز. اس کے بعد کیسی نماز؟ وہ نماز جس میں خشوع اور خضوع ہو. سورۃ المومنون میں ہے ہی یہ، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، خشوع ہوتا کیا ہے؟ خشوع ہوتا ہے خشیت کی جو کیفیت دل میں ہے نا، اللہ کی خشیت دل میں، اس کا ظہور باڈی پہ ہو جانا، جسم پہ نظر آنا، اس کو خشوع کہتے ہیں. مطلب خشیت کیا ہوتی ہے؟ خشیت تھی اللہ کی تعظیم کی وجہ سے، اللہ کا ڈر کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے. یہ کیفیت ہمارے دل میں ہوگی. جب دل میں یہ خیال ہوگا، اللہ کی خشیت ہوگی، تو ہمارا دل میں جھکاؤ پیدا ہو جائے گا، عاجزی پیدا ہوگی، سر جھک جائے گا. یہی کیفیت جب ہماری باڈی پہ نظر آنے لگتی ہے، نماز میں ہمارا سر جھکتا ہے، ہم عاجزی، تواضع، انکساری آ جاتی ہے ہمارے اندر، ہیوملٹی، ہمبلنس آ جاتی ہے، اور ہم اپنا سر جھکاتے جاتے ہیں تدریجاً، آہستہ آہستہ، الٹیمیٹلی رکوع میں جا کے، سجدے میں جا کے زمین پہ ہی سر لگا دیتے ہیں. تکبر، اکڑ مکمل جو ختم ہو جاتی ہے. اس کیفیت کا نام ہے خشیت کے اس جسم پر ظہور کا نام ہے خشوع. ٹھیک ہے، تو ہمیں معنی پتہ ہوگا تو ہم خشوع و خضوع کریں گے نا. خشوع و خضوع ہماری نماز میں نظر آنا چاہیے کہ یا اللہ، بڑائی کس کی؟ اللہ اکبر، بڑائی تیری، اور میرے لیے صرف خشیت ہے، میں کچھ بھی نہیں، میں عاجز ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد نماز کو قائم دائم کیسے رکھنا ہے؟ اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص للہ، اللہ کے لیے صرف میں نماز پڑھ رہی ہوں، کوئی ریاکاری نہیں ہے، امی کے ڈانٹنے پہ، ابو کے کہنے پہ، اس سب کی وجہ سے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی آج تو سارے نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے مہمان آئے ہوئے گھر میں بھی پڑھ لوں، یہ ریزن نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے. اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن شیطان دل میں ڈال دیتا ہو تم تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہی ہو، آج مہمان اتنے آئے ہوئے اس لیے تم پڑھ رہی ہو. تو
تو اگر شیطان ایسے دل میں ڈال رہا ہے تو اسے ڈالنے دیں، اس کی وجہ سے نماز چھوڑی نہیں جائے گی، کیونکہ نماز فرض ہے، ٹھیک ہے. اپنی نیت کو دوبارہ چیک کر کے خالص کیا جائے گا. ایک دفعہ سوچ لیں دوبارہ، نہیں یا اللہ میں صرف تیرے لیے پڑھ رہی ہوں، اور پڑھیے نماز اخلاص کے ساتھ، ٹھیک ہے. اس کے بعد نماز کو سمجھ کے پڑھا جائے. انشاءاللہ نماز کے اوپر پورا ایک لیکچر ڈیزائن کریں گے جس میں ایک ایک چیز میں آپ کو نماز کی سمجھاؤں گی، نماز کی روحانیت بھی سمجھاؤں گی، اس کا ہمارے اندر کیسے خشیت آتی ہے، کیسے اثر ہوتا ہے، باہر کیسے ہوتا ہے، یہ سارا پڑھیں گے. نماز کے ایک ایک ورڈ کو سمجھیں گے، اس کے اثرات کو سمجھیں گے، جیسے ہم اللہ اکبر کو میں نے آپ کو سمجھایا تھا. تو سمجھ کر نماز کو پڑھنا، یہ نماز قائم دائم کرنے کے اندر آتا ہے. پھر مسنون طریقے سے نماز پڑھنا، خود سے نہیں کہ 3 سجدے کر لو بھائی، زیادہ سجدے میں کر لوں مجھے زیادہ ثواب ملے گا، یا 2 کے بجائے 1 سجدہ کر لوں، یہ سب نہیں چلے گا. مسنون طریقے سے ہی نماز پڑھنی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. رسول کی اطاعت ضروری ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز احسان کے لیول کی پڑھو. ایسے احسان کا کیا مطلب ہے؟ ایسے پڑھو، ایسے اعلیٰ درجے کی نماز ہو، یہ خیال ہو ذہن میں کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. اب یہ جو بات ہے اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ظاہری سی بات ہے، ہم امیجن نہیں کر سکتے، نہ ہی ہمارے لیے امیجن کرنا جائز ہے. اللہ کو دیکھ رہے ہو کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسے سمجھ لو کہ تم اللہ کے سامنے ہی ہو اور اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. اور دوسری حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ کا چہرہ اس کے سامنے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سوچ کر ہم نے نماز پڑھنی ہے، یہ ہوگا نماز کا احسان کا درجہ. مطلب کیمرہ فٹ ہے ہم پہ، جب ہم کہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور مجھے پتا ہو کہ میرے سر پہ کیمرہ لگا ہوا ہے، میں تو بھائی ٹانگ بھی نہیں ہلوں گی نہیں، میری مجال ہے میری سوچ ادھر ادھر ہو بھی جائے، ٹھیک ہے. تو ایبسنٹ مائنڈڈنیس بھی نہیں ہوگی، مائنڈ فلی نماز پڑھی جائے گی. پورا دماغ جگہ پہ رکھ کے نماز کو قائم کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ نہیں کہ دماغ کہیں اور پہ ہے، سوچے کہیں اور ہیں، فوراً جی ایکشنز کیے، نماز تیزی میں پڑھی چلے گئے. ہر رکن کا اس کا حق ادا کیا جائے گا، اور نماز کو تسلی کے ساتھ، دماغ کی حاضری کے ساتھ. ایبسنٹ مائنڈڈنیس نہیں ہو سکتی، مائنڈ فلی نماز کو پڑھا جائے گا. ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جو نماز پڑھی جاتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں نماز کو قائم اور دائم کرنا، ٹھیک ہے. تو اس کا خیال رکھا جائے گا، اور سستی مصروفیت کسی وجہ سے، آرام کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے نماز کو چھوڑا نہیں جائے گا. اگلی آیت دیکھیے، والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ جو کہ جن کے مالوں میں حق ہے معلوم کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے معلوم حق اس میں رکھ دیا. معلوم حق کا کیا مطلب ہے؟ کہ معین شدہ، اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا حق ان کے مالوں میں. یہ پچھلی کلاس میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کا حصہ ہمارے مال میں رکھ دیا، اور وہ مقرر بھی کیا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جی 5 روپے تو میرے ہیں، 5 روپے اس دوسرے شخص کے ہیں، لیکن وہ سارے 10 میں نے دیے تمہیں ہی ہیں، 10 کے 10 تمہیں دیے ہیں، لیکن اس میں 5 جو ہیں وہ فکسڈ ہے، مقرر شدہ ہے، وہ کسی اور کا حق ہے، تم نے دینا ہے وہ کسی اور کو، ٹھیک ہے. تو وہ جو دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دے دیا، بتا دیا ہے میں نے تمہیں، تم اب اس کو دو، اس کو نکالو. پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ قل العف، کتنا دینا ہے؟ ضرورت سے زائد، ٹھیک ہے. یہ صدقہ خیرات میں ہر ضرورت سے زائد چیز دی جائے گی، اور یہ ہر کوئی اپنا، اس کا مطلب ہے تجزیہ خود کرے گا کہ میرا ضرورت سے زائد کی ڈیفینیشن کیا ہے. اور دوسرا، زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے؟ 2.5%. باقی جو کنڈیشنز ہے زکوٰۃ کی، جب بھی کوئی فرض عبادت آتی ہے نا، یاد رکھیے گا اس میں کنڈیشنز ہوتی ہیں، وہ کنڈیشنز ہمیں چیک کرنی پڑتی ہیں، اس کے مطابق کرنا پڑتا ہے. اور صدقہ خیرات اوپن ہوتا ہے، اس میں پرسنٹیج یا ڈیوریشن یا کس کو دی جائے، یہ چیزیں ایز سچ فکس نہیں ہیں، ٹھیک ہے. جو ویسے دیا جائے گا، صدقہ ہو گیا، ہدیہ ہو گیا، گفٹس ہو گئے، قرض حسنہ ہو گیا، انفاق فی سبیل اللہ ہو گیا، یہ سارا کچھ تو یہ اوپن دیا جائے گا، اوپنلی. اور جو ضرورت سے زائد ہے وہ دے دیجئے، اور جتنا میکسیمم انسان کر سکتا ہے وہ اس کو کرے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم میں سے ہر کوئی جہنم سے بچنے کے لیے دے، اللہ کے راستے میں دے، چاہے وہ آدھی کھجور ہی ہو، آدھی کھجور بھی جو دے سکتا ہے نا وہ بھی دے، لیکن دے ضرور. حق معلوم، فکسڈ حق ہے دوسروں کا. للسائل والمحروم، کس کا حق ہے؟ سائل کا اور محروم کا. سائل کون ہوتا ہے؟ وہ جو سوال کر لیتے ہیں، وہ جو مانگ لیتے ہیں. اس میں پروفیشنل بھکاری بالکل بھی نہیں آئیں گے، ہمیں خود ڈھونڈنے پڑیں گے ایسے لوگ جو کہ اصل میں حقدار ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ملتے نہیں ہیں، وہ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے ایسے لوگ مل جائیں جن کا حق ہے میرے مال میں ان تک پہنچا دوں. تو اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، یقیناً ایسے لوگ مل جائیں گے،
ٹھیک ہے. تو آپ دعا کیجیے, آپ کو ضرور ملیں گے ایسے سائل جو کہ بیسکلی مانگ لیتے ہیں, پوچھ لیتے ہیں کہ ان کو حاجت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ حاجت مندی کی وجہ سے وہ سوال بھی کر لیتے ہیں. تو حاجت مندی کی وجہ سے سوال کرنا ایز سچ غلط نہیں ہے, لیکن عادت بنا کر سوال کرتے رہنا یا پروفیشنلی مانگنا, ان کے بارے میں وعید ہے باقاعدہ. حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے آپ نے فرمایا کہ جو بلا وجہ مانگتے ہیں نا, قیامت کے دن ان کے ماتھے پر داغ ہوں گے, داغے جائیں گے وہ لوگ. ٹھیک ہے, تو پتہ چل رہا ہوگا انہیں دیکھ کے کہ یہ پروفیشنل بھکاری تھے یا یہ جان بوجھ کے عادتاً مانگتے تھے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ صرف یہ سگنلز وغیرہ پہ نہیں, فیملیز میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں بس عادت ہو جاتی ہے قرضے لینے کی, مانگنے کی, کہ جب مانگ کے چل رہا ہے تو ہمیں ضرورت کیا ہے کمانے کی, یا اتنی غیرت میں آنے کی جی ہم اپنا پیسہ لیں اور اپنا کمائیں, یا ہم کم چادر میں پاؤں پھیلا لیں. جب مانگ کے گزارا ہو رہا ہے ضرورت کیا ہے. تو یہ جو مانگنے کی عادت ہے نا, یہ کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے. بچوں کو بھی اتنی زیادہ عادت نہیں ہونی چاہیے مانگنے کی. تھوڑا بہت تو ظاہر ہے چلتا ہے, پیرنٹس سے مانگتے ہیں یا بیوی شوہر سے مانگتی ہے, لیکن حد سے زیادہ یہ جو مانگنا ہے نا کہ بس مانگتے ہی رہنا, عادت ہی بنا لینا, اور اس کو کچھ برا ہی نہ سمجھنا, یہ غلط بات ہے. کسی کے بھی آگے ہم ہاتھ پھیلا رہے ہیں نا, چاہے بیوی شوہر سے مانگ رہی ہے, کم از کم دل میں یہ خیال تو ہو نا کہ اتنی اچھی چیز ہے نہیں مانگنا. اللہ سے دعا تو ہونا کہ یا اللہ میری حاجتیں تو ہی پوری کر دے, میرے مانگے بغیر ہی پوری ہوتی رہیں. ٹھیک ہے, اتنی غیرت اور اتنی شرم تو ہر ایک میں ہونی ہی چاہیے. یہاں کیا بات ہو رہی ہے, جو مجبوری میں ضرورت کے تحت بیچارہ مانگ رہا ہے. والمحروم, محروم کون ہوتا ہے؟ جس کو اللہ نے محروم رکھا ہے, مطلب محتاج رکھا ہے, اس کو ضرورت ہے, ضرورت مند ہے وہ. تو ان لوگوں کا اللہ نے حصہ رکھ دیا ہے, ان کا حق مقرر کیا ہوا اللہ نے اپنے مالوں میں سے. وہ حق آپ دیکھیے, اس کو آئیڈینٹیفائی کیجئے. جس کو نہیں آئیڈینٹیفائی کرنا آتا وہ دعائیں کرے, یا اللہ مجھے بتا دے کتنا حق ہے محروم کا میرے مال میں سے. اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں دعا کرنے والے کی اور کوشش کرنے والے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری طرف ایک قدم آتا ہے نا, میں اس کی طرف 10 قدم آتا ہوں. بھئی تم مجھ سے پوچھو تو صحیح, مانگو تو صحیح, میں تمہیں 10 قدم آگے آ کے گائیڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. تو چل کر آؤ تو صحیح, تم نیت تو کرو کہ تم نے دینا ہے, نکالنا ہے, تو میں تمہاری مدد کروں گا. ٹھیک ہے, اگلی آیت دیکھیے, والذین یصدقون بیوم الدین. اب یہ خوبیاں چل رہی ہیں اچھے انسان کی جو کہ جنت کے مستحق ہے. اگلی خوبی کیا ہے؟ وہ لوگ جو کہ بیسکلی قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. کیا تصدیق کرنا کیا ہوتا ہے؟ سچ کو سچ کہنا, سچ کو سچ ماننا, سچ کو سچ ثابت کرنا اپنے عمل کے ذریعے سے. یہ سب تصدیق میں آتا ہے. صرف یہ نہیں کہ ہاں قیامت آئے گی میں نے مان لیا, مانتی تو میں ہوں, ایمان ہے, پر نمازیں مجھ سے نہیں پڑھی جاتی ہیں, اور جھوٹ مجھ سے نہیں چھوڑا جاتا, حرام مجھ سے نہیں چھوڑا جاتا, سود, انٹرسٹ بیس جابز وغیرہ, حرام کی کمائی, دھوکہ دینا, فراڈ کرنا, غلط طریقوں سے مال کو بیچنا, یہ سارا کچھ مجھ سے نہیں, ناپ تول میں کمی کرنا, یہ سب مجھ سے نہیں چھوڑا جا رہا. ٹھیک ہے, یہ یہاں پر نہیں آئے گا. تصدیق کیسے کرتے ہیں؟ تصدیق کرتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے سے بھی. میرا عمل بولتا ہے کہ مجھے آخرت پر یقین ہے. ٹھیک ہے, یہ یہاں پر بات ہو رہی ہے. یوم الدین مطلب جزا اور سزا کے فیصلے کا دن. یوم الدین کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا سورۃ الفاتحہ میں, اور اس کے بعد بھی دین کو میں نے ایکسپلین کیا تھا سورۃ الصف میں. ٹھیک ہے, دین کیا ہوتا ہے؟ جس دن بدلہ چکا دیا جائے گا. تو جس کو یقین ہوگا نا, جو تصدیق کرے گا اپنے عمل کے ذریعے کہ جی اس دن بدلہ دیا ہی جائے گا اچھے اور برے کا, تو الٹیمیٹلی اس کے آج میں تبدیلی آ جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا پھر اس کے دنیاوی عمل میں تبدیلی نہ آئے. اس کا جو غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے نا وہ بدل جائے گا. اس کو اپنے حساب کا, اکاؤنٹیبلٹی کا مکمل خیال ہوگا. ٹھیک ہے, تو ایسا ہوتا ہے رویہ ان کا. پھر اگلی آیت, والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. اور وہ لوگ جو کہ عذاب سے اپنے رب کے ڈرتے رہتے ہیں. مشفقون, ہم نے سورۃ طور کی میں نے آیت 2 دفعہ کوٹ کی ہے, جس میں جنتی جو ہیں وہ جنت میں بیٹھ کے کیا کہیں گے؟ ہم مشفقین. ہم دنیا میں اپنے خاندان والوں میں کیسے رہتے تھے؟ مشفقین بن کے رہتے تھے, ڈرتے رہتے تھے. کہیں میرے منہ سے کچھ غلط بات نہ نکل جائے, کہیں میں کسی کو ہرٹ نہ کر دوں, کہیں میں کوئی غیبت, برائی, چغلی, تانا نہ دے دوں, کہیں میں کوئی گناہ نہ کما لوں. بچ کے رہتے تھے, ڈر کے رہتے تھے. یہاں بھی ان کی یہی خوبی بتائی جا رہی ہے کہ وہ عذاب سے ڈرتے ہیں, ڈر کے رہتے ہیں. مطلب اتنے نیک کام کرنے کے باوجود جو اوپر والی آیتوں میں بتائے جا رہے ہیں, نمازیں ان کی پکی ہیں, نمازیں ان کی ہل ہی نہیں رہیں, ایسی قائم اور دائم ان کی نمازیں, اور
غریب و مسکینوں کی حقوق اللہ کی بات ہو رہی ہے تو حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے، دونوں میں پکے ہیں. قیامت پہ ایسا پکا یقین ہے، عمل اپنا بدلا ہوا ہے، پھر بھی ڈر ڈر کے رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اتنے زیادہ ڈرتے ہیں کہ کہیں میرے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے، مجھے کسی چیز کی سزا نہ مل جائے، میں کہیں اللہ کی نافرمانی نہ کر دوں، میں کہیں اپنی حد کو تجاوز نہ کر دوں، میں کسی گناہ میں نہ پڑ جاؤں، پھر بھی ہر وقت فکر مند رہتے ہیں. تو مومن تسلی میں نہیں چلا جاتا ہوتا. ٹھیک ہے، مومن کو امید رہتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حسن ظن رکھو، جو مجھ سے جیسا گمان رکھے گا نا میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہوں گا. تو ہم نے ہر وقت اللہ سے رحم اور مغفرت کی امید رکھنی ہے. لیکن اللہ کی مغفرت کا وعدہ کن کے لیے ہے؟ ان کے لیے ہے جو توبہ کرتے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پورے قرآن میں ان سے ہی وعدہ ہے. جو گناہ کرتے رہتے، گناہ پہ جمے رہتے ہیں نا، ان کے لیے عذاب کا وعدہ ہے. ٹھیک ہے، معافی اور مغفرت اور رحم کا وعدہ کس سے ہے؟ میں ریپیٹ کر رہی ہوں، ان سے جو کہ گناہوں کو چھوڑتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں ہم آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے، اور توبہ کرتے ہیں. اب ہم جی گناہ پہ جمے بھی ہوئے ہیں کہ جی میں نے تو نہیں پردہ کرنا، جو ہو جائے میں نے نہیں کرنا، اور میں امید بھی رکھوں جی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، تو بھائی یہ سسٹم نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ یوم الدین، یہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے ہیں، عدل ہو کے رہے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کا نظام عدل اور انصاف پہ بنایا ہے، تو کیا قیامت کا نظام عدل الانصاف پہ نہیں پھر چلے گا؟ وہ بھی پھر عدل الانصاف پر ہی چلے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ڈر ڈر کے رہتے ہیں، یہ لوگ نیکیوں کے باوجود ڈر ڈر کے رہتے ہیں. ان عذاب ربہم غیر مأمون، یقیناً ان کے رب کا جو عذاب ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس سے نڈر ہو جائے، یعنی کوئی بھی اس کو روک سکے، اس سے بے خوف ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. عذاب جو ہے اللہ کا، وہ بے خوف ہونے والی چیز ہی نہیں ہے. عذاب کا جب بھی ذکر آئے گا تو کچھ نہ کچھ خوف دہشت تو ہمیں ہونی ہی چاہیے، یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. تو جو مسلین ہوتے ہیں وہ عذاب کی آیتیں پڑھ کے ڈرتے ہیں بھائی. جیسے پچھلی سورۃ الحاقہ میں ہم نے تھوڑا نقشہ دیکھا، سورۃ الملک میں ہم نے جہنم کے چنگھاڑنے کا نقشہ دیکھا. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ دیکھ کے وہ ڈرتے ہیں. اور سورۃ القلم میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ جو نمازیں نہیں پڑھتے ان کا کیا حال تھا؟ خاشیۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور سر جھکے ہوئے ہوں گے، نگاہیں نیچے گڑی ہوئی ہوں گی. ٹھیک ہے، خاشیۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کان یدعون الی السجود، اور جب وہ نمازوں کی طرف، سجدوں کی طرف بلائے جاتے تھے، وہم سالمون، بالکل درست تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، صحت مند تھے، آتے ہی نہیں تھے. اس وقت نمازوں کے لیے بلاتے تھے، آتے ہی نہیں تھے، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کی تو نگاہیں نیچے گڑی ہوئی ہوں گی. تو یہ جب ہم پڑھتے ہیں ظاہر ہے ہمیں پھر ڈرنا چاہیے اور نمازی بن جانا چاہیے پھر ہمیں ایٹ لیسٹ. اچھا، یہ میں نے شروع میں نہیں بتایا، میں یہاں پہ بتا دیتی ہوں. یہ جو 29 پارہ ہے، اس پورے میں ہم دیکھیں گے نماز پہ بہت زیادہ فوکس ہے. تقریباً ہر اگلی صورت میں، ایک آدھی صورت چھوڑ کے ہر اگلی صورت میں نماز کا ذکر آئے گا، نماز پر فوکس آئے گا، نماز کی اہمیت بتائی جائے گی، نماز کی طرف بلایا جائے گا. ٹھیک ہے، تو نماز کی اہمیت سمجھنے کے لیے نا یہ پارہ بہت امپورٹنٹ ہے. نماز کا جو باقاعدہ فرض حکم آیا تھا وہ تو 10th 11 نبوی میں جا کے آیا تھا نا. یہ صورتیں ساری ہیں اس سے پہلے کی، تو اس سے پہلے 2 نفل نماز تو تھی، نماز پڑھنے کا حکم تو تھا، لیکن جو 5 اوقات میں فرض نماز تھی نا اس کا حکم نہیں تھا. صرف نماز ویسے پڑھنے کا حکم تھا کہ رات کو نماز پڑھی جائے اور دن میں نماز پڑھی جائے، نماز کے ذریعے سے اللہ سے تعلق مضبوط بنایا جائے. تو پھر مدینہ جا کر باقاعدہ 5 نمازیں تب تک ہو چکی تھی، مکہ میں ہی ہو چکی تھی، مدینہ میں جا کر پھر زیادہ ہو گئیں، اور پھر غسل کے احکامات، وضو کے احکامات اور باقی ساری نمازوں کے مزید احکامات زیادہ تر وہ مدینہ میں ہیں. مدنی صورتوں میں ہمیں زیادہ تر اس کی جو لیجسلیشن ہے، لا ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ملتی ہیں، شریعت سے ریلیٹڈ چیزیں. لیکن اس سے ریلیٹڈ جو موٹیویشن ہے، انکریجمنٹ ہے، جو کہا جا رہا ہے، ہمیں ابھارا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے کہ پڑھو نماز پڑھو، وہ ہمیں مکی صورتوں میں ملے گا، خصوصاً یہ 29 پارے میں. ٹھیک ہے، تو اب اگلی آیت دیکھیے، والذین ہم لفروجہم حافظون. یہ آیت ایگزیکٹلی ایز اٹ از سورۃ المؤمنون میں موجود ہے، یہاں سے اگلی آیتوں تک 33 آیت تک اسی طرح سورۃ المؤمنون میں بھی ہے. سمجھیں کہ وہ بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو اور ان کی کیا خوبی ہے؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بیسکلی اپنی جنسی جذبات کی حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مطلب کسی قسم کے زنا میں، حرام ریلیشن شپس میں، فورنیکیشن میں انوالو نہیں ہوتے، اس سے بچ کر رہتے ہیں. نمبر 2، بے حیائی میں بھی انوالو نہیں ہوتے.
فحاشی میں بھی انوالو نہیں ہوتے، اس طرح کے جوکس، ڈرٹی جوکس نہیں کرتے، اس طرح کے ورڈز یوز کر کے ان باتوں کو بیسس بنا کے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے جو واٹس ایپ وغیرہ پہ یا فیس بک وغیرہ پہ یا اس طرح کے ڈرٹی جوکس فارورڈ ہو رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں میں وہ انوالو نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اور منع کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ جو ابھی مارچز وغیرہ ہوئے ہیں ان میں کیسے پرائیویٹ پارٹس کو ہائی لائٹ کر کے بات کی جا رہی ہوتی ہے، آپ لوگوں نے ایسے بینرز دیکھے ہوں گے خود ہی، اب ان کی ایگزامپل دیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، نہیں تو آپ لوگ سرچ کریں آپ کو مل بھی جائیں گے۔ تو یہ کیا، یہ بے حیائی میں آ جاتا ہے۔ یہ لوگ کیسے ہیں، اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ کپڑا اوپر ڈال دینا، حفاظت کا یہ بھی مطلب ہے کہ بھئی منہ سے بھی آپ اسے نہ کھولیں، چھپا کے رکھیں، یہ چھپا کے رکھنے کی چیزیں ہیں۔ پرائیویٹ کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ انگلش میں اسے پرائیویٹ کیوں کہتے ہیں؟ پھر آپ اسے پبلک پارٹ کہہ لینا، تو آپ نے انگلش میں یہ نام کیوں دے رکھا ہے؟ پھر ہم مسلمانوں تک بس پرائیویٹ رہنے دیتے، آپ اپنا پبلک پارٹ اسے بنا لیں۔ پھر سمجھ آ رہی ہے، جب آپ بھی اسے پرائیویٹ پارٹ ہی کہتے تو بھئی اس کو پرائیویٹ رکھا جائے، اس کے بارے میں نہ کوئی بات کی جائے، یعنی اس طرح اوپنلی پبلکلی بات نہ کی جائے نا۔ مسائل ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا، پیرنٹ سے ڈسکس کرنا، اس کی بات نہیں ہو رہی، ایکسٹریم لیولز کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، اعتدال کے لیول کی بات نہیں میں کہہ رہی، ٹھیک ہے۔ تو ہر طرح کی بے حیائی سے پرہیز کرنے کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، اور الٹیمیٹلی زنا اور حرام رشتوں سے۔ تو اپنے پرائیویٹ پارٹس کو جب پروٹیکٹ کرنا ہے، اپنی شیم کو جب پروٹیکٹ کرنا ہے، تو صرف فزیکلی کپڑا ڈال کے ہی نہیں بلکہ زبان سے بھی اس طرح کی فالتو غلط باتیں نہیں نکالنی، ڈرٹی جوکس وغیرہ بھی شیئر نہیں کرنے، اس طرح کی ڈسکشنز بلا وجہ کہ جی تو کیا فرق پڑتا ہے، تو کیا ہو گیا، میں مارکیٹ میں جا کے فلاں چیز اوپنلی ہی خریدوں گی تو کیا ہو گیا، اس طرح کہتے ہیں نا لوگ، لبرل خواتین کہتی ہیں ایسے، آپ کو پتہ ہی ہے، اس سے زیادہ اوپنلی اب میں بتا نہیں سکتی، اسٹاک میں ریکارڈ ہوتی ہیں ساری چیزیں۔ تو یہ کہنا کہ ٹھیک ہے سارا، اس وقت شرم کہاں چلی جاتی ہے؟ شرم انسان کی اس کے اندر ہوتی ہے۔ شرم کیا ہوتی ہے؟ شرم ہوتی ہے کہ انسان کچھ چیزیں اپنے اندر چھپا کے رکھنا چاہتا ہے، وہ چیزیں جو کہ اللہ نے بنائی ہی چھپانے کے لیے، جو اورا ہے انسان کا، ٹھیک ہے، مردوں کا بھی اورا ہوتا ہے، عورتوں کا بھی اورا ہوتا ہے، جو عورت دوسری عورت سے بھی چھپائے گی۔ کچھ عورتیں دوسری عورتوں کے سامنے اپنے پرائیویٹ پارٹس اوپن کر لیتی ہے، گناہ ہے بھائی، نہیں کرنا چاہیے۔ انسان خود اپنا کلینزنگ ان ہر چیز کا سسٹم خود مینیج کر سکتا ہے، یہ بھی فحاشی میں آئے گا، یہ کام بھی نہیں کرنا، اپنے پرائیویٹ پارٹس کو پروٹیکٹ ہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم قرآن مجید میں دے دیا، سورۃ المومنون میں بھی، یہاں پہ بھی، اور بار بار دے دیا، تو ہم اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتے کسی بھی صورت، اور شیطان نے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کے اگینسٹ کچھ نہ کچھ کرنے پہ لگایا ہی ہوا ہے۔ تو ہم نے واپس ان آیات کو اپنی لائف پہ اپلائی کرنا ہے۔ اتنا ماڈرن، اتنا لبرل، اتنا اوپن بننے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حیا کیا ہے؟ حیا بیسکلی ایمان کی کون سی شاخ ہے؟ حیا ایمان کی وہ شاخ ہے جو کہ اس کا ڈسٹنکٹ کریکٹرسٹک ہے، ٹھیک ہے، جو ایمان کو ڈیفائن کرنے والی کریکٹرسٹک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں حیا نہیں رہی نا، اس میں کچھ بھی نہیں رہا، وہ جو مرضی کرتا رہے، یعنی وہ پھر جھوٹ بھی بولے، غیبت بھی کرے، چوریاں ڈاکے، جو مرضی کرے، فرق ہی نہیں پڑتا، اس میں حیا جو نہیں رہی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو حیا انسان کو خود سے بھی محسوس ہوتی ہے، جن میں غیرت ہوتی ہے نا انہیں خود سے بھی حیا محسوس ہوتی ہے، یعنی وہ برائی نہیں پھر کرنا چاہتے، یہ مطلب ہے۔ اپنے آپ کو چھپانا ایک الگ چیز ہے، پھر وہ کسی برائی میں پڑنا بھی حیا کے خلاف ہوتا ہے۔ پھر وہ لوگ اللہ سے بھی حیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اتنے اوپنلی گناہ نہیں کرتے، اتنی اوپنلی اپنی زبان کو نہیں چلاتے، ٹھیک ہے، اللہ سے حیا کرتے ہیں، خود سے حیا کرتے ہیں، دوسرے لوگوں سے حیا کرتے ہیں۔ حیا ایسی خوبی ہے، حیا کے بارے میں اتنی زیادہ حدیثیں آپ کو پڑھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا جس میں جتنی زیادہ ہے نا اتنا ہی وہ اچھا ہے، جتنی میکسیمم حیا ہو وہ اچھی بات ہے، اور آج کل کیا ہے، بے حیائی جتنی زیادہ وہ اچھی بات ہے۔ سسٹم یہ چل رہا ہے آج کل، کپڑے ہم جتنے منیمم کر لیں، گرمی بہت زیادہ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سوٹ کر رہا ہے آج کل، یہ سسٹم چل رہا ہے۔ فٹنگ جتنی زیادہ ہو، آج کل کوئی لان ایسی آتی ہے جو کہ سی تھرو نہ ہو، ہر طرح کی لان اس کے دھاگے کو، اس کے تھریڈ کاؤنٹ کو کم سے کم کرتے جا رہے ہیں، اس کے پتلے سے پتلا کپڑا ہوتا جا رہا ہے۔ بھئی جب ہم نے ڈبل کپڑے پہننے، شمیز لگا کے قمیض پہننی ہے
بات تو پھر وہیں چلی جائے گی، تو فائدہ کیا ہے اس کا؟ تو اب کپڑا جو پہلے تھک کپڑا، لان تھوڑی تھک ہوتی تھی، یہ گل احمد وغیرہ کی اب تو ہوتی ہی نہیں ہے، تو وہ کہاں گیا وہ سسٹم سارا؟ یہ کھاڑی وغیرہ کی لان بھی تھک ہی ہوتی تھی، اب تو کوئی بھی لان اس طرح نہیں ہوتی، ساری ایون بلیک کلر بھی دیکھیں اس میں سے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، تو یہ کیا سسٹم آج کل چل رہے ہیں؟ سارا کیا سارا ہمیں گرمی کو بہانہ بنا کر، یا فیشن کو بہانہ بنا کر، یا اسٹائل کو بہانہ بنا کر، یا دنیا کو بہانہ بنا کر، لائف اسٹائل کو بہانہ بنا کر بے حیائی کو انتہائی کامن کیا جا رہا ہے، ہمارے معاشرے میں رواج دیا جا رہا ہے، ہم لوگ اس کا پروڈکٹ بنتے جا رہے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ مارکیٹنگ کے ذریعے سے ہمیں جو فیشن انڈسٹری مسلسل ٹی وی پہ، میڈیا پہ، رمضان ٹرانسمیشنز میں ہمیں دکھائی جاتی ہے، یہ سب کیا ہے کہ ہم بس میک اپ کر کے سچ سنور کے فٹنگ والے کپڑے پہن کے بس بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ اس میں میک اپ میں کسی کو گرمی نہیں لگتی، پردے میں سب کو گرمی لگنے لگ جاتی ہے، جبکہ میک اپ میں بیس میں جو پسینے چھوٹتے ہیں وہ نقاب میں چھوٹتے نہیں ہیں، ویسے آپ لوگ چیک کر کے دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بے حیائی کے یہ حالات چل رہے ہیں۔ آن دا اپوزٹ سائڈ حیا کی اتنی تعریف کی ہے، موڈیسٹی کی اتنی تعریف کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس کو اپنانے کا حکم دیا، اس کو ایمان کی اتنی اہم شاخ کہا ہے، اور ہم بڑے مزے سے جی اس کو اگنور کر رہے ہیں، ہمیں فرق ہی نہیں پڑ رہا، ٹھیک ہے؟ تو حیا کو اپنے اندر لے کر آئیں۔ کس نے ہمارے گھروں سے حیا نکالی ہے؟ کس نے پردہ نکالا ہمارے گھروں سے؟ کوئی گورنمنٹ نے آ کے تو نہیں کہا تھا، پولیس نے آ کے تو نہیں کہا تھا، یہ ہمارے اپنے ڈیسیجنز ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے سوال ہوگا کہ بھئی تم نے کیوں نہیں کیا؟ ہم کہتے ہیں نا کہ تبدیلی کیوں نہیں آتی، اسلام کا غلبہ کیوں نہیں ہوتا؟ خود سے تو ہم نے گھروں سے سارا کچھ نکالا ہے، ایمان بھی نکال دیا گھروں سے، حیا کو بھی نکال دیا گھروں سے، بھئی مسلم کنٹریز میں ہوتے ہوئے، چلیں ویسٹرن کنٹریز میں فرض کریں کوئی خاتون پردہ نہیں کرتی، اس کے پاس تو پھر بہانہ ہوگا کہ اللہ کے سامنے کہ یا اللہ مجھے مرنے کا خطرہ تھا، مجھ پہ لوگ حملہ کر سکتے تھے، اس لیے میں نے نہیں کیا۔ جو ہم رہتے ہیں مسلم کنٹریز میں، ہمارے پاس کیا بہانہ ہے؟ ہم اللہ کو کیا کہیں گے کہ یا اللہ مجھے تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، مجھے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، یہاں پہ ظلم و ستم کا کوئی مار دے گا، کوئی تانا دے دے گا، کوئی کچھ کہہ دے گا، ٹھیک ہے؟ لوگ باتیں بناتے کچھ کہتے، بہت ہی کم لیول ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ وہ ویسٹ والا لیول تھوڑی ہے، تو ہمارے پاس کیا بہانہ ہوگا؟ ہم اتنا بھی نہیں برداشت کر سکتے، اتنا سا موسم گرمی بھی نہیں برداشت کر سکتے؟ عرب میں تھوڑی ہم رہتے ہیں، وہاں کی گرمی جا کے ذرا دیکھیے، میرے 16 ایئرز وہاں پہ گزرے ہیں، اتنی شدید سخت گرمی ہوتی ہے وہاں پہ ہم کرتے تھے پردہ، یہاں بھی خیر ہم تو کرتے ہیں، اور وہاں پہ جو کرنے والے کرتے ہیں نہیں گرمی فیل ہوتی ہے، تو یہاں کی کیا گرمی ہے بھائی؟ ہم پاکستان کی عورتیں ہم کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھی تمہاری تو اتنی گرمی نہیں تھی، تمہارے تو اچھے سیزنز بھی تھے، تم نے کیوں نہیں کیا؟ تم پہ تو کوئی آپریشن نہیں تھا، ظلم و ستم نہیں تھا، تم نے کیوں بے حیائی کی؟ بھائی تم ریزن بتاؤ، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو نقاب میں بھی اگر اختلافی مسئلہ ہے نا، جو لوگ اس کو مانتے ہیں اختلافی مسئلہ، ٹھیک ہے، میرے نزدیک نقاب بھی مستحب ہے، فرض ہے، وہ کرنا ہی ہوتا ہے، فقہ حنفی کے مطابق بھی یہی اصول ہے، کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے، چوائس نہیں ہے، لیکن جو لوگ اختلافی مسئلہ اس کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق چھوڑ کے نہیں کرتے، تو ان کے پاس بھی ریزن کیا ہوگا؟ وہ کوئی نہ کوئی ریزن دے سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے تو پوچھیں گے بھی تمہیں پاکستان میں کیا مسئلہ تھا کرتے ہوئے؟ تمہیں تو کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی نظام ایسا نہیں تھا، کوئی پولیس تمہارے پیچھے نہیں پڑی تھی، کوئی تمہیں مارنے کے لیے نہیں آ رہا تھا، کوئی اتنی بھی گرمی نہیں تھی، تم نے کیوں نہیں کیا بھائی؟ تم بتاؤ، سمجھ آ رہی ہے؟ آخر مستحب تو ہے نا اگر فرض نہیں ہے، چوائس مستحب کا مطلب ہے کہ بھئی آپ کریں، یہ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے لے لیا کہ جی اگر فرض سے نیچے جو بھی چیز آ رہی ہے بس چھوڑ دو اسے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو سنت بھی ہوتا نا، سنت بھی ہوتا تو ہم نے کرنا تھا۔ مکہ میں، مدینہ میں تھی ساری خواتین، پردے کا حکم آیا ہے، سب نے یہ نہیں سوچا ہے اتنی گرمی میں نے نہیں چادر لینی، اچھا میں سوچتی ہوں کل لے لوں گی، پرسوں سے، اسی وقت جو نماز کا ٹائم تھا سب چادروں کا مطلب ہے اوپر سے گھونگھٹ نکال کے، چہرہ بھی کور کر کے، صرف سر کور کر کے نہیں، یہ لوگوں کو بڑی کنفیوژن ہوتی ہے۔ قرآن میں جو جلباب کا ورڈ آتا ہے نا، آگے جا کے سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب، آگے نہیں پیچھے جا کے ہم آگے پڑھ رہے ہیں، آئے گا، اس جلباب کا مطلب ہوتا ہے جو چیز سر سے شروع ہو رہی ہے، چہرے کو بھی کور کریے، نیچے پیروں تک کور کریے، ٹھیک ہے، چہرہ اس میں کور ہوتا ہے، صحیح ہے؟ اور کسی تفسیر کی کتاب کو اٹھا لیں، کوئی بھی تفسیر کی کتاب اٹھا لیں، اس میں اس کے اگینسٹ لکھا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں نے میکسیمم تفسیر کی کتابیں چیک کی ہیں، اراؤنڈ 10 کتابیں چیک کی ہیں، ان سب میں یہی تفسیر ہے کہ بھائی جلباب کا یہی مطلب ہے، سر سے ڈالا جائے گا، چہرہ اس میں کور ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا کچھ حیا میں آتا ہے، حیا میں صرف لباس نہیں آتا، گناہوں سے بچنا بھی حیا میں آتا ہے، یہ ڈرٹی جوکس، زبان سے فحاشی پھیلانا، اپنے
نظروں سے فحاشی کو دیکھنا، کانوں سے فحش گانے وغیرہ سننا، یہ سب بے حیائی اور فحاشی میں آ جائے گا. صحیح؟ تو اس سب کا خیال رکھنا ہے. اوور آل پکچر ہے یہ حیا کی. حیا جس میں جتنا زیادہ ہے اتنا ہی وہ اچھا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جو حیا ہوتی ہے نا، موڈیسٹی ہوتی ہے. دیٹ از ناٹ شائنیس. ٹھیک ہے؟ شائنیس ہوتا ہے کانفیڈنس، اعتماد کا اپوزٹ. ٹھیک ہے؟ سیلف کانفیڈنس جو ہوتا ہے اس کا اپوزٹ شائنیس ہوگا، اس کا اپوزٹ موڈیسٹی نہیں ہے. جس میں جتنا حیا ہے، جس کا زیادہ پردہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے، اس میں اب اعتماد ہی نہیں ہے، وہ اب اعتماد سے بات نہیں کر سکتی یا کر سکتا. مردوں کا بھی اپنا پردہ ہے، اپنی حیا ہے، مردوں میں بھی حیا ہونی چاہیے. نظریں جھکانے کا بھی دونوں کو حکم ہے، زیادہ حکم مرد کو ہے. ٹھیک ہے؟ دونوں پہ موڈیسٹی کے رولز اپلائی کرتے ہیں اپنے اپنے مطابق، لیکن مرد نے باہر جا کر محنت مشقت کرنی ہوتی ہے تو اس کو زیادہ جسم کور کرنے کا نہیں کہا گیا، وہ عورت کو کہا گیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے بھی جسم عورت کا زیادہ خوبصورت ہوتا ہے تو ظاہر ہے خوبصورت چیز ہی چھپائی جائے گی نا. جس کو دیکھنے میں کسی کا بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے، ظاہر ہے اس کو نہیں چھپایا جائے گا. لیکن ہم نے بھائی برابری کرنی ہے مرد کی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ ساری جو باتیں ہیں موڈیسٹی سے ریلیٹڈ میں کیا کہہ رہی تھی، یہ اعتماد جو ہوتا ہے ہمارا کانفیڈنس، اس کا اپوزٹ نہیں ہے یہ. حیا زیادہ سے زیادہ ہو، کوئی جھک کے چل رہا ہے، کوئی نظر نیچے کر کے چل رہا ہے، کوئی پورا کور کر کے خود کو چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب اب اس میں اعتماد ہی نہیں ہے، اب وہ کانفیڈنٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ پردے میں رہتے ہوئے بھی انسان کانفیڈنٹ ہو سکتا ہے، سب سے اچھے طریقے سے بات کر سکتا ہے، اور ہم کرتے ہیں بھائی. ہم باہر جا کے کانفیڈنٹلی سب سے بات کرتے، جہاں جیسے ضرورت ہوتی ہے، جہاں پہ کوئی بات کنوے کرنی ہے، کسی کو کوئی لیکچر دینا ہے، ہم سب کانفیڈنٹلی کرتے ہیں، لیکن پردے میں رہتے ہوئے نظر جھکا کے اپنی موڈیسٹی کا خیال رکھتے ہیں. یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. مسلمان کا روب ہوگا، دبدبہ ہوگا، عزت ہوگی. مسلمان کانفیڈنس سے ہی رہے گا، لیکن مسلمان اپنی موڈیسٹی کو بھی چھوڑے گا نہیں. بے حیا کچھ لوگ اتنے ہوتے ہیں جن میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ بات کر سکے کسی سے. ٹھیک ہے؟ کپڑے ان کے اتنے اوپن ہوتے ہیں، فیشن اتنا ہوتا ہے. تو بے حیائی جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ انسان بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے. تو ہم بات کیا کر رہے تھے؟ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ جو جتنا زیادہ بے حیا ہو جاتا ہے، وہ اگر سمجھتا ہے کہ وہ اتنا ہی کانفیڈنٹ ہے تو یہ غلط سوچ ہے. ٹھیک ہے؟ اور موڈیسٹی کے ساتھ کانفیڈنٹ ہی ہونا چاہیے، کانفیڈنٹ اعتماد کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، اور با پردہ با حیا بھی رہنا چاہیے. یہ دونوں کوالٹیز مومن میں اکٹھی ایک ساتھ جمع ہونی چاہیے. اعتماد کا اپوزٹ نہیں ہے شرم ہونا، حیا ہونا. ٹھیک ہے؟ بلکہ اعتماد اور حیا اکٹھی رہے گی اور بے حیائی کو مکمل طور پہ چھوڑا جائے گا. صحیح؟ ان آیتوں پہ ہم نے اپنا تجزیہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو ہر لیول پہ امپروو کرنے کی کوشش کرنی ہے. اب آگے دیکھیے، اب یہ آیت کیا تھی؟ بے شک وہ لوگ جو اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں یعنی اپنے ازواج یا اپنی لونڈیوں کے، تو ان لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے. یعنی اپنا لباس انسان کس کا ہوتا ہے؟ مرد اور عورت جو میاں اور بیوی ہیں، صرف وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں، وہ ایک دوسرے کے سامنے اوپن ہو سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے بینیفٹ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی کے سامنے آپ اوپن خود کو نہیں کر سکتے. اپنی حفاظت ہی کی جائے گی، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. اب یہاں پر ملک یمین ایک تو آج کل ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں، جو لونڈیاں ہوتی تھی. ٹھیک ہے؟ پرانے زمانوں میں جنگوں میں بہت زیادہ لونڈیاں پکڑی جاتی تھی، ان کا اور کوئی سلوشن نہیں تھا. اگر انہیں آزاد ہی چھوڑ دیا جاتا تو وہ دوبارہ مشرکین کے ساتھ مل کر یا اس کے بعد کے زمانوں میں بھی دشمنوں کے ساتھ مل کر پھر سے فورس بن جاتی اور ان کے بچے پیدا ہوتے، مزید فورسز ہوتی، وہ پھر آ کے مسلمانوں سے لڑتے. تو انہیں ایز اے لونڈی رکھا جاتا تھا. پھر ایز اے لونڈی رکھ کر ان کے ساتھ یہ رشتہ الاؤ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ معاشرے میں بلا وجہ کی بے حیائی زنا نہ پھیلے. اب آپ کسی کو ویسے ہی گھر میں رکھ لیں اور اس کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے تو بہت چانسز ہے نا حرام ریلیشن شپس کے. یا ان عورتوں کے بہت زیادہ چانسز تھے کہ وہ معاشرے میں، سوسائٹی میں حرام کو پروموٹ کر سکتی تھیں، کوئی اور بزنس دھندا کر سکتی تھیں. سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس ریلیشن شپ کو ہی جائز قرار دے دیا کہ ملک یمین کے ساتھ آپ یہ تعلق مینٹین کر سکتے ہیں. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے ترغیب بھی دی کہ آپ انہیں
انہیں آزاد بھی کریں، آزاد کر دیں، ان کی شادیاں کہیں پہ کروا دیں، یہ سب بھی جائز کیا. لیکن ویسے ہی انہیں مشرک یا ایسی دشمنوں میں فوراً نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ دوبارہ جا کے ایک فورس بن کے دوبارہ حملہ کر دے. یا پھر دوسرا سسٹم کیا ہو سکتا تھا جو آج کل ہے کہ انہیں قیدی بنا لیا جائے. تو قیدی بنا کے انہیں کنسنٹریشن کیمپس میں یا جیلوں میں رکھا جائے. اس سے تو انتہائی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں سسٹم دیا کہ اپنے گھروں میں رکھ لو، اپنے گھروں میں رکھ لو، اپنی لونڈیاں بنا لو، ان کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہو، انہیں عزت دو. اور اگر وہ آپ کے بچے کی ماں بن جاتی ہے ان کا رتبہ ہی بڑھ جاتا ہے، ان کی عزت ہی بڑھ جاتی ہے، پھر انہیں اس طریقے سے ٹریٹ بھی نہیں کیا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ ایک اچھا والا سسٹم دیا، ایک اچھا والا رتبہ دیا. لیکن جو لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں نا، وہ لوگ اس پہ بھی اعتراض کر رہے ہوتے. بیسکلی سلیوری کا جو کانسیپٹ ویسٹ کا کانسیپٹ تھا، غلامی کا، سلیوری کا، وہ اسلام کا کانسیپٹ ہے نہیں. اسلام نے تو ان کو رائٹس دیے، حقوق دیے، اور ان کو آزاد کرنے کی اتنی زیادہ اس پر بشارتیں دی کہ آزاد کرو، آزاد کرو. اور آزاد بھی اس وقت ایک دفعہ رکھ کے جب آزاد کیا جاتا ہے تو وہ انسان بدل چکا ہوتا ہے، تب وہ عموماً جا کے آپ کے اگینسٹ فورس نہیں بنتا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پورا ٹاپک ہے. انشاءاللہ جب اس پہ ڈیٹیلز اس کی آئیں گی تو ہم اس کے اوپر واپس بھی جا سکتے ہیں. ابھی یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. تو جو کوئی بھی اس کے علاوہ کچھ کرے گا تو وہی لوگ ہیں حد سے بڑھنے والے. یہ ایک ہی ٹاپک پہ 3 آیتیں، اپنی حیا کے اوپر 3 آیتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور جو لوگ اس حیا کے کانسیپٹ کے خلاف جائیں گے نا، وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. حد سے تجاوز کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو متقی نہیں ہوتا، متقین کے اگینسٹ فاسق. جو فاسق ہے وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، وہ مجرم ہے، وہ گناہ گار ہے. وہ لوگ ہیں جو کہ بیسکلی بے حیائی، فحاشی ہر طریقے سے پھیلاتے ہیں اور اپنی پرائیویٹ پارٹس کی، اپنی جو سیکشل ڈیزائرز ہوتی ہیں، ان سب کی حفاظت نہیں کرتے، ان کو چینلائز نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ان کے لیے جو صحیح رستہ اللہ نے متعین کر دیا ہے اس کو یوز نہیں کرتے. بھائی وہی کام کرنے کے لیے اللہ نے حلال رستہ بھی بنایا نا، اس کے ذریعے سے آپ کر لیں. حرام کی طرف ہی کیوں جانا ہے؟ تو حرام سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں، اس سے رک جائیے. اگلی آیت کیا ہے؟ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں. یہ بھی ان کی خوبی ہے، اچھے کردار کی اتنی ساری خوبیوں میں سے ایک یہ خوبی ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتے. کوئی راز کسی نے بتایا ہے وہ بھی امانت ہے. مجلس میں بیٹھے ہوئے کوئی بات سنی ہے وہ بھی امانت ہے. کسی نے اشارتاً کچھ بتایا ہے وہ بھی امانت ہے. پھر جو کسی نے اگر چیزیں وغیرہ رکھوائی ہیں، کسی نے کوئی وعدہ کیا ہے، وہ تو سب ہے ہی امانت. ٹھیک ہے، اور وعدوں کا تو یہاں پہ الگ سے بھی ذکر آ گیا. عہد میں آئے گا ہر طرح کا وعدہ. کوئی وعدہ ہم نے خود سے کیا ہے، جیسے نظر مانی جاتی ہے. کوئی وعدہ ہم نے اللہ سے کر لیا ہے. کوئی وعدہ ہم نے کسی اور انسان کے ساتھ کیا ہے. کوئی ایگریمنٹس ہم نے کیے ہیں کسی آرگنائزیشن کے ساتھ. میری جاب ہو رہی ہے تو میں نے جاب ایگریمنٹ کیا ہے. میں اسٹوڈنٹ ہوں تو میں نے کوئی پیپر سائن کیے تھے. میری امیگریشن ہوئی ہے تو ان کے لاز کو میں نے ایکسیپٹ کیا ہے. یہ سارے ایگریمنٹس بھی عہد پورے کرنے کے اندر شامل ہوتے ہیں. اوفو بالعقود. ایون نکاح جو ہے ہمارا، نکاح نامہ بھی ایک ایگریمنٹ ہے، عہد ہے، وہ عہد نامہ ہے. اس کی جو بھی شقیں ہیں، اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، ایون یہ گوگل پہ جب ہم جی میل اکاؤنٹ بناتے ہیں اس کی بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہمارے سامنے آتی ہیں. اسے ہم ٹک کرتے ہیں. وہ ٹک کرنا کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اگری کرتے ہیں ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر، ان کے ساتھ بھی ہم ایک ایگریمنٹ کر رہے ہیں، عہد نامہ کریں، عہد کر رہے ہیں، اس کو ہم پورا کریں گے. تو مومن کی تو زندگی عہد سے، ہر انسان کی زندگی عہد ناموں سے بھری ہوئی ہے. یہ صرف پرسنل پرومیسز کی بات نہیں ہو رہی، ہر طرح کا ایگریمنٹ، چاہے وہ زبان سے کیا ہے. اور وعدہ آپ یاد رکھیے گا زبان سے بول کے کیا جاتا ہے، دل میں وعدے نہیں کیے جاتے. دل کا وعدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، زبان سے بول کر جو وعدے کیے گئے ہیں اور جو بھی عہد نامے ایگریمنٹس کیے گئے وہ سب اس کے اندر کور ہوں گے. اس سب کا پاس رکھتا ہے مومن. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا جس میں امانت نہیں اس میں ایمان ہی نہیں، ایمان ہی نہیں ہے اس میں. اور جو کوئی عہد کا پابند نہیں ہے نا، اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے، وہ دین سے ہی فارغ ہے انسان. اگلی آیت دیکھیے، والذین هم بشہاداتہم قائمون. اور وہ لوگ جو کہ اپنی شہادتوں پر، سچی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں. گواہی کیا ہے؟ گواہی بھی ایک امانت ہوتی ہے. کسی کو کوئی سچی بات پتہ ہے، اس نے وہ ایز این ایویڈنس آگے بتانی ہے، آگے پہنچانی ہے، تو وہ پہنچائے گا، وہ اس پر قائم رہے گا، اس کے اگینسٹ وہ نہیں جاتا، وہ کسی بھی دنیاوی فائدے کی وجہ سے غلط گواہی نہیں دیتا.
اور یہ میں نے دنیاوی گواہیوں کی بات کی، اور آگے مزید ہماری گواہی کیا ہوتی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ شہادت ہی تو ہے. یہ بھی ہماری گواہی ہے، اس پہ بھی قائم رہنا ہے. اس پہ بھی وہ لوگ قائم رہتے ہیں، اللہ اور رسول کو ماننے میں قائم رہتے ہیں عملاً. اصل میں قائم رہنے کا مطلب عملاً ہی ہوتا ہے. عمل کرتے ہیں اس کلمے پہ، صرف زبان اور دل سے مانتے ہی نہیں ہیں، عمل ان کا اس کلمے کے مطابق ہی ہے. اور گواہی دینے کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ اس کلمے کو آگے بھی پھیلاتے ہیں، آگے بھی پہنچاتے ہیں. اور یہ قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں پر سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ یہ جو ہم نے گواہی دی نا اللہ کے حق ہونے کی، اس کو وہ اس دین کو وہ پھر آگے پھیلاتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب اس سلسلے کی آخری آیت، آخری خصوصیت، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور بے شک وہ لوگ جو کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. نماز پر بھی ٹوٹل کتنی آیتیں آئیں؟ 3 آیتیں. شروع بات ہوئی نمازیوں سے، پھر وہ نماز کو قائم دائم رکھتے ہیں، اور اب وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں. مطلب نماز کو ضائع نہیں ہونے دیتے، کسی طرح نماز کو نکلنے نہیں دیتے، اس کے وقت کی مکمل حفاظت کرتے ہیں. وضو کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وضو کے ساتھ نہیں پڑھی تو بھی نماز ضائع ہے، نماز کی حفاظت نہیں ہوئی. اگر ریاکاری آ گئی تو بھی نماز ضائع ہے، نماز کی حفاظت نہیں ہوئی. تو ہر طریقے سے وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اتنے کانشیس رہتے ہیں نمازوں کے معاملے میں. نماز تو ان کی یہاں سے وہاں ہوتی ہی نہیں ہے. بھئی مومن اور مسلم کے درمیان، مومن اور کافر کے درمیان میں فرق ہی نماز کا ہے. مومن کی معراج ہی نماز ہے. معراج کیا ہوتی ہے؟ معراج یعنی سب سے اونچا درجہ جو مومن کو ملتا ہے نا، اور وہ ہے اللہ کی ملاقات، اللہ سے ملاقات کا. تو اللہ سے ملاقات کا ٹائم ہی یہ ہے نماز. اور آپ سے وسلم نے فرمایا کہ مومن سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ کے. تو وہ ہم سجدے میں جاتے ہی نماز میں، ٹھیک ہے. تو نمازیں اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ جنتوں میں ہوں گے مکرمون، اعزاز اور اکرام والی. کرم کیا ہوتا ہے؟ میں نے لاسٹ کلاس میں بھی بتایا تھا. جود و کرم، ہر طرح کی خوبی، ہر طرح کی نعمت، ہر طرح کی سخاوت وہاں پر دکھائی جائے گی. ہر طرح کا ریوارڈ، بونس، اعزاز، اکرام وہاں پر کیا جائے گا. عزت دی جائے گی وہاں پر، فائدے ہی فائدے، بینیفٹس ہی بینیفٹس، نعمتوں سے بھری ہوئی جنتیں ہوں گی. یہ جنتیں کن کے لیے؟ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ الا المصلین، نمازیوں سے. تو جو نماز نہیں پڑھ رہا، وہ تو جس کی 5 نمازیں ہی پوری نہیں ہیں. بھئی قیامت کے دن پہلا سوال ہی نماز کا ہے. ایک تو قبر میں 3 سوال ہو گئے، اس کے بعد میدان حشر میں 5 سوال ہو گئے. ان 5 سوالوں کے بعد آگے جب حساب شروع ہوگا، حساب شروع ہونے میں پہلا سوال نماز کا ہے، نمازیں پوری ہیں کہ نہیں. تو آپ سے سر نے فرمایا جس کی نمازیں پوری ہیں نا، وہ سمجھو کہ بخشا گیا، بس وہ آگے چلا جائے گا. جس کی نمازیں ہی خراب ہیں نا، ایک تو کوانٹیٹی پوری نہیں ہے، کوالٹی ٹھیک نہیں تھی، جو قائم اور دائم رکھنے کی شرائط میں نے ابھی اتنی ساری ایکسپلین کی ہیں اس کے مطابق ہی نہیں تھی، تو اس کی نمازیں کہاں جائیں گی پھر؟ ہر ایک کو نماز کے فل مارکس تو نہیں مل رہے ہوتے نا. جس نے لیٹ پڑھی ہے اس کے مارکس کٹ رہے ہیں، جس نے ایبسنٹ مائنڈڈلی پڑھی ہے اس کے مارکس کٹ رہے ہیں. تو یہ کوالٹی بھی دیکھی جائے گی نمازوں کی، کوانٹیٹی بھی دیکھی جائے گی، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. جنتیں نمازیوں کے لیے ہیں. پھر نمازیوں میں یہ باقی خصوصیات بھی ہونی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. تو نماز نماز نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حکم دیا تھا نا اپنی زبان مبارک سے اپنی امت کے لیے، وہ بھی نماز کا تھا. آخری حکم آپ سے سر نے یہ کہا تھا کہ نماز نماز نماز، نماز مت چھوڑنا، یہ بس کہا تھا. اور اس کے بعد آپ سے وسلم کا وصال ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے نماز. اور آپ وسلم نے آخری مرتبہ جب اپنی امت کو جا کر دیکھا ہے، آپ وسلم اپنے حجرے سے نکلے ہیں اور مسجد میں دیکھا ہے، نماز پڑھتے ہوئے سب کو دیکھا ہے. نماز کے وقت آپ نکلے، سب کو دیکھا ہے، آپ کے چہرے پر خوشی کے تاثرات آئے. صحابہ دیکھ کر خوش ہو گئے کہ آج آپ وسلم باہر آئے ہیں، تشریف لائے ہیں اور ہمیں دیکھا ہے. اس کے بعد آپ وسلم واپس چلے گئے. اس کے بعد آپ اپنے حجرے سے نہیں نکلے، بس وہی آپ نے دیکھا کہ میری امت نماز پڑھ رہی ہے نا. اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے نماز. اور ہم کتنے مزے سے اپنی نیندوں کے لیے نماز چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی ہم نماز پہ اٹھانا پسند نہیں کرتے. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 36 سے آنورڈز اب ہم جا رہے ہیں. آیت نمبر 36 to 39 اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں. یہ جو اتنی سی آیتیں ہیں 36, 37, 39 4 آیتیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی جو انسان ہے، اللہ کی تخلیق، اس کے آغاز اور انجام دونوں کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. اب یہاں پر دیکھیے فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ.
تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں، عن الیمین و عن الشمال عزین، دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی، اور غول در غول گروپس بنا کے آپ کی طرف دوڑے دوڑے آتے ہیں کافر. آخر انہیں ہو کیا گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوچھا جا رہا ہے بلکہ ڈانٹا جا رہا ہے ان کافروں کو کہ ان کو پرابلم کیا ہے، تکلیف کیا ہے. مطلب یہ کہ یہ دوڑے کیوں چلے آتے تھے؟ جب جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو یہ آ کے شور و غل کرنے لگتے، تالیاں بجانے لگتے، مذاق اڑانے لگتے تاکہ کوئی دوسرا انسان سن نہ لے. خود کو بھی روکتے اللہ کے راستے سے، دوسروں کو بھی روکتے اللہ کے راستے سے، اور اس طرح کے واہیات کام کرتے. کیوں کرتے؟ حق کی آواز کو دبانے کے لیے کہ حق کہیں پھیل نہ جائے، دوسروں تک پہنچ نہ جائے، ایون ہم بھی اس کا حصہ نہ بن جائے. بھاگے بھاگے آتے، ہر طرف سے آتے اور شور مچانے لگتے. تو اس بات پہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، انہیں ڈانٹا جا رہا ہے. اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، کیا ان میں سے ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ یہ نعمت بھری جنتوں میں داخل ہوگا؟ یعنی اگر اس طرح کا رویہ رہا تو کیا یہ امیدوار ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح کے رویوں کے ساتھ بھی انہیں جنت مل جائے گی؟ نہیں بھئی، کافروں کو اس طرح کے رویے کے ساتھ جنت نہیں ملے گی، ان کا انجام برا ہی ہوگا. کَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ، ہرگز نہیں، ان کی یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ انہیں کوئی نعمتوں والی جنتیں مل جائیں گی. ہم نے ان کو پیدا کیا اس چیز سے جس کو کہ وہ جانتے ہیں. یعنی اس چھوٹے سے سیکشن میں انسان کے ابتدا کی بھی بات ہوئی ہے اور انجام کی بھی بات ہوئی ہے. جانتے ہیں کا کیا مطلب ہے کہ انسان اچھی طرح جانتا ہے وہ کس چیز سے بنا ہے، انتہائی حقیر چیز سے بنا ہے، ایک فرٹیلائزڈ ایگ سے بنا ہے، اور نطفہ جسے ہم کہتے ہیں اس سے بنا ہے، اور اس سے اتنی حقیر چیز سے بننے کے بعد، ایک پانی کے قطرے سے بننے کے بعد اتنی اکڑ کہ حق کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. غرور کی ایک ڈیفینیشن کیا ہے؟ حق کو ریجیکٹ کرنا، حق کو جھٹلا دینا، حق کی تکذیب کرنا. کیوں؟ کیونکہ حق کو چھوٹا حقیر سمجھتے ہوئے انسان حق کی تکذیب کر رہا ہوتا ہے. جو کر رہا ہوتا ہے، جو اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے نا، نمازیں پوری نہیں پڑھتے، وہ اصل میں اللہ کے احکامات کو حقیر سمجھتے ہوئے ہی ایسا کر رہے ہوتے ہیں. ان میں اصل میں غرور ہوتا ہے، اکڑ ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میری مرضی جو ہے نا، میری نیند جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. نعوذ باللہ، اللہ کے احکامات اللہ امپورٹنٹ نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ حقیر کسی اور چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ اس کو مانے نہ مانے. ٹھیک ہے؟ انسان کے نفس میں یہی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اور جہاں سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سب ایک جیسے بنے ہیں، ایک ہی چیز سے جب سارے بنے ہیں تو ان کا عمل پھر ڈفرینٹ کیوں ہے؟ تو جب عمل ڈفرینٹ ہے، اللہ کے آگے جھکاؤ ڈفرینٹ ہے، تو پھر ان کا انجام بھی ڈفرینٹ ہی ہوگا. آگے 40 to 44 آیت، آخری 4 آیتیں رہ گئی ہیں، ان کو دیکھیے. یہاں پر اب الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے ساتھ ڈیل کر لیں گے، اور پھر اللہ پر ان کا معاملہ چھوڑ دیجئے، اللہ انہیں دیکھ لے گا ان کے ساتھ کیا کرنا کیا نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں. آپ ابھی صبر کیجئے. جو پچھلی صورت کا اینڈنگ تھا نا، اس سے ملتی جلتی اینڈنگ ہے اس کی، لیکن پچھلی صورت میں اسٹریٹجی بتا دی گئی تھی. کیا بتایا گیا تھا؟ فسبح بحمد ربک، فسبح بحمد ربک العظیم، یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کیا کیجئے، صبر کیجئے، اور صبر کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیے. آپ اجر کماتے رہیں، اور تسبیح کے ذریعے دل کو تقویت ملتی جائے گی، صبر کرتے جائیے. یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں جو سورۃ القلم میں کہا تھا، فذرنی، چھوڑ دیجئے انہیں، میرے پہ ان کا معاملہ چھوڑ دیں، میں دیکھ لوں گا. تو ان آیتوں کو دیکھیے. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون. فلا تو نہیں، یعنی ان کی جو بھی سوچ ہے سب غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. قسم ہے مجھے مشرقوں کی اور مغربوں کی، مشرق اور مغرب کی، کہ رب کی مجھے قسم ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی قسم کھا رہے ہیں، خود اپنے آپ کو دلیل بنا رہے ہیں، خود اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو دلیل بنا رہے ہیں. کس بات پر؟ انا لقادرون، کہ بے شک ہم قادر ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مالک اور بادشاہ میں ہوں مشرق اور مغرب کا، تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ میں ہی اس زمین پر قادر بھی ہوں. فیصلے بھی پھر میرے ہی چلیں گے، زمین میرے ہی قبضہ قدرت میں ہے، تمہاری مرضی نہیں چلے گی، اور تم میری گرفت سے نہیں بچ سکتے. تمہیں عمل بھی میرے مطابق کرنا پڑے گا، اور تمہارا انجام بھی پھر میرے مطابق ہی ہوگا. تمہاری اپنی ویلیو کسی ذرے سے زیادہ نہیں ہے. تم وہ کام کرو جو کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا. اللہ کے بندے، عبد، غلام بن کے زندگی گزارو. ٹھیک ہے؟
انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، یقیناً ہم قادر ہیں اس پر کہ ہم ان کو ہٹا کر ان سے بہتر لوگ لے آئیں۔ تو اللہ وہ جس کی بادشاہت ہے، جس کی ملکیت ہے، جو مالک ہے مشرق اور مغرب کا، کیا وہ یہ نہیں کر سکتا تھا؟ کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ تمہیں بدل کے نئے لوگ لے آئے؟ تو جب تم ایسا کام کرو گے تو تم تو ختم ہو جاؤ گے، نئے لوگ آ جائیں گے۔ کیسے؟ جیسے پرانی قومیں ختم ہوئی تھیں، قوم نوح ختم کر دی اللہ نے، قوم عاد آ گئی، نئے لوگ اللہ تعالیٰ لے آئے۔ انہوں نے بھی وہی کام کیے، انہیں ختم کر کے قوم سمود آ گئی۔ انہوں نے بھی وہی کام کیے، انہیں ختم کر کے قوم مدین آ گئی، ٹھیک ہے۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، جن میں وہ اونٹنی آئی تھی، ناقۃ اللہ، اور قوم مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی جو ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ قوم ختم ہوئی، ان پہ عذاب آیا، تو یہ قوم فرعون آ گئی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ساری قومیں اللہ نے ختم کی ہیں، اور اس سے بہتر قومیں آئیں، جب وہ بھی بری ہو جاتی، وہ بھی ختم ہو جاتی، جب ان پہ حجت تمام ہو جاتی۔ تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم تو ختم ہی نہیں ہو سکتے؟ تو زلزلے تو ابھی بھی آتے ہیں، لوگ تو ابھی بھی ختم ہوتے ہیں، قوموں کی قومیں اللہ تعالیٰ نے ختم کی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی زلزلوں کے ذریعے سے آگ پھیل جاتی ہے، اور اتنے زیادہ نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ جیسے جیسے برائی جتنی زیادہ پھیلتی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جن پہ حجت تمام ہو جاتی ہے ان کو ختم کیا جاتا ہے، ایسے ہی بلا وجہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے رولز ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ آیتیں ہیں، یہ دونوں، جس کی میں نے شروع میں ایک دفعہ آپ کو مثال دی تھی آیت کی ڈسکرپشن میں، کہ آیت کیا ہوتی ہے۔ آیت ضروری نہیں ہے کہ ایک مکمل جملہ ہو اس کے اندر، تو ایک آیت میں کئی جملے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے آیت الکرسی۔ اور ان دونوں آیتوں کی میں نے اگزامپل دی تھی کہ دیکھیں ان میں بات ایک آیت میں مکمل نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 40 میں وہیں پہ چھوڑ دیا، انا لقادرون، اگلی بات یہ جملہ اگلی آیت میں مکمل ہو رہا ہے، یعنی دو آیتیں ملا کر ایک جملہ بن رہا ہے، سمجھ آئی؟ تو دو آیتوں میں ایک سنٹنس کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ وہ کیا؟ جیسے میں نے ابھی پڑھا بھی، انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم، تو اس وقت میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ سورۃ المعارج کی یہ آیت ہے، میں نے آپ کو پڑھ کے نہیں سنائی تھی، تو یہ وہ آیت تھی، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ اس کی اگزامپل میں کوٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسکلی ہم قرآن مجید کی تفسیر تو پڑھ رہے ہیں، لیکن میری کوشش ہے کہ جو علوم القرآن ہے نا، سائنسز آف قرآن، اس کی بھی تھوڑی آپ کو جھلک دکھاتی جاؤں، تاکہ آپ کو مزید قرآن سے لگاؤ ہو، قرآن کے حقوق ادا کرنے میں ہم اور زیادہ مشغول ہوں، اور ہمارا مزید دل کرے ہم یہ علم حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ اب اگلی آیت دیکھیے، فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں چھوڑ دیجئے، یہ لگے رہیں بیہودہ کاموں میں اور کھیل کود میں، یہ مصروف رہیں، لگے رہیں، آپ انہیں چھوڑ دیجئے۔ چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے، اللہ ان کو ڈیل کر لے گا، اللہ ان کو دیکھ لے گا، آپ انہیں چھوڑیں، انہیں اگنور کیجئے۔ فی الحال کوئی ان کے ساتھ پنگا لینے کی، جہاد کرنے کی، لڑائی کرنے کی، انہیں آگے سے رسپانس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، جب تک کہ یہ ملاقات کریں اپنے اس دن سے جس کا کہ ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ مطلب قیامت کا دن جو آئے گا نا، اس دن اللہ تعالیٰ ان سے خود ڈیل کر لیں گے، آپ ان کی اتنی زیادہ فکر مت کیجئے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی اور تسلی کے لیے کہا جا رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوتی تھی نا اتنی زیادہ، کہ جب میں کلیئر میسیج دے رہا ہوں، اتنا کلیئر ہے، اور میں فصیح افصح العرب بھی ہوں، میں اتنا اچھے طریقے سے انہیں بیان کر کے بتا رہا ہوں، تو یہ کیوں نہیں مان رہے؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پریشان نہ ہو، فکر نہ کریں، آپ کا مقصد انہیں کنونس کرنا نہیں ہے، انہیں بتانا ہے، صرف ان تک پہنچا دینا ہے، ٹھیک ہے، منوانا نہیں ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفدون، جس دن وہ نکلیں گے اپنی قبروں سے دوڑتے ہوئے، جیسے کہ اپنے نصب کی طرف وہ بھاگ رہے ہیں۔ نصب کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ ایک ڈنڈا نصب نہیں کر دیتے، ایک نشان لگا دیتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی نشان ہوگا قیامت کے دن، جس کی طرف ساری قبروں سے لوگ نکل کر، ہر طرف سے قبروں سے لوگ نکل کر اسی کی طرف بھاگیں گے۔ جن کی لاشیں سمندروں میں گری تھیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھری تھی، سب اکٹھے ہو جائے گا، اور سب ایک ہی کسی نشان کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، جہاں پر میدان حشر قائم کیا جائے گا، پھر حساب ہوگا۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ،
یہ ہم نے پہلے کہاں پڑھا تھا؟ سورۃ القلم میں نے ابھی بتا بھی دیا تھا. ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی، شرمندگی کے مارے نگاہیں نہیں اٹھتی ہوں گی. ذلت ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی، ذلت نظر آ رہی ہوگی ان کے چہروں پر. ابھی دنیا میں بڑے میک اپ کر کے اور بڑی عزت اور روب اور دبدبے کے ساتھ پھرتے ہیں نا سارے لوگ، اپنے آپ کو دھو دھلا کے صاف ستھرا کر کے، اور اللہ کے احکامات کی فکر ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کہہ رہے ہیں اس دن تو ذلت ہی ہوگی بھائی چہرے پہ. اس دن تو کوئی میک اپ شیک اپ نہیں ہوگا، کوئی کیمرہ نہیں ہوگا، کوئی یہ ایپس وغیرہ نہیں ہوں گی جو کہ چینج کر دیں گی شکلوں کو. ٹھیک ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اس دن. تو کوئی ہم یہ اپلائی نہیں کر سکیں گے اپنے اوپر کچھ بھی، کوئی بھی چیز، چاہے وہ ایپس میں ہے چاہے وہ اوریجنلی ہمارے سامنے ہے. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. اس دن انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ قیامت کا دن آ گیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا. اور ہم سمجھتے تھے کہ شاید آئے گا ہی نہیں، شاید مجھ پہ تو نہیں آئے گا، کم از کم میں تو جو مرضی کرتی رہوں، مجھ پہ یہ سختی نہیں آنی. ٹھیک ہے، یہ ہماری سوچ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کا وعدہ کیا تھا نا، جس کی ڈیٹیل بتائی تھی، دیکھ لو وہ آ گیا دن. تو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا اس صورت میں، سأل سائل بعذاب واقع، وہ جو قیامت کا دن ہے اس کی سختی وہ واقع ہو جائے گی، ہونے والی، اس کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں. اسی بات پہ اب اینڈ ہو رہا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا مکی صورتوں کا سٹائل عموماً کیا ہوتا ہے، شروع کی آیتیں آخری آیتوں سے کنیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں، مل جاتی ہیں، ایک سرکل کی طرح چلتا ہے پورا. ٹھیک ہے، اور یاد ہے نا یہی ذلت اور نگاہیں جھکی ہوئی سورۃ القلم میں کیا کہا گیا تھا ان کے لیے جو کہ نمازوں کے لیے جب بلایا جاتا تھا وہ نہیں آتے تھے. وہی کنڈیشن یہاں پر دوبارہ بتا دی گئی اور بتا دیا گیا کہ اب دیکھو وہ دن تو آ گیا جس کا کہ تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اب ہم اس سورت کی انشاءاللہ تلاوت سننے والے ہیں. شیخ سجاد گل کی آواز میں آج انشاءاللہ ہم تلاوت سنیں گے. آپ سوال لکھ دیجئے نا، لکھ کر میں اس کا آپ کو لکھا ہوا جواب ہی دے دیتی ہوں. اور گروپ میں بھی آپ یقیناً ہوں گی، جو لوگ گروپس میں نہیں ہیں وہ پلیز اپنا نمبر دے دیا کریں. گروپ میں سارا کچھ میں شیئر کرتی رہتی ہوں. واٹس ایپ پہ سوال پوچھ سکتے ہیں، گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. ابھی آپ چیٹ میں لکھ کر پوچھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو میں تلاوت لگاتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم
لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.